السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، خیریت ہے حضرت؟ اللہ کرم۔ کون صاحب بول رہے ہیں؟ میں سونو انصاری بول رہا ہوں ممبئی سے۔ کون؟ سونو انصاری۔ سونو انصاری بمبئی۔ کہاں پر رہتے ہیں؟ کرلا میں، ایک باندرا میں؟ میں فی الحال تو وسئی میں رہتا ہوں۔ وسئی میں؟ اچھا اچھا۔ فرماؤ صاحب، کیا حکم ہے؟ کچھ بتاؤ پیغام، تاکہ چینل پہ لوگ کروا دیں آپ کے۔ پیغام دیکھیے یہی ہے حضرت، میرا پیغام بس امت کے لیے یہی ہے کہ بھائی دیکھو، جو حالات اور جو ملک میں آج چل رہے ہیں، ہاں ہاں، اس حالات کے حساب سے اگر مسلمان کو مسلمان نہیں سمجھے گا تو کون سمجھے گا؟ وہ سمجھیں گے نا۔ یہ زمانے کے پاورفل شکتی ہیں، بہت زبردست۔ جناب حضرت موہن بھاگوت صاحب تو ہمیں مسلمان سمجھیں گے، اگر یہ نہ مانے تو نہ مانے۔ جناب ہوم منسٹر امت شاہ صاحب تو ہمیں مسلمان سمجھ رہے ہیں، یہ نہ سمجھے تو نہ سمجھے۔ نہیں تو یہ کوئی ٹھیکیدار تو ہے نہیں۔ اسلام کوئی بریلی میں تو نازل نہیں ہوا نا اسلام، کہ بریلی والے جو فتوا دیں گے وہ حساب سے ہم اسلام پہ چلیں گے تبھی ہم مسلمان کہلائیں گے۔ بریلی میں نازل ہوا، نہ دیوبند میں، کہیں بھی نازل نہیں ہوا۔ اسلام تو عرب سے آیا ہے۔ ہاں، پانی ہے نا۔ اچھا، نہ بریلی میں، بریلی نہ دیوبند، ہم ان دونوں پہ ایمان ہی نہیں لائے۔ بالکل بالکل، ہم ایمان لائے اللہ کے نبی پہ، اللہ اس کے رسول پر ایمان لائے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ اللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ پڑھا ہے جی۔ اور نہ ہم نے آمن تو دیوبند بریلویت، نہ سلفیت، نہ تاریت، نہ شاکریت، یہ سلفی خلفی سب بعد میں پیدا ہوئے ہیں۔ دوسری چیز حضرت یہ ہے کہ اگر یہاں دیوبند والے مسلمان نہیں ہے، یہ مسلمان نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہے، تو پوری دنیا میں جو فورن کنٹری میں جو لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں وہ کیا مسلمان نہیں بن رہے؟ وہ آ کے بریلی میں مسلمان بنے، پھر ایک بار دیوبند میں آ کے بنے، ایک بار بنارس میں جا کے سلفیہ میں مسلمان بنے، 4-5 جگہ جا کے بنے الگ الگ۔ سلفی کہیں گے تم مسلمان نہیں ہو، دیوبندی کہے گا تم نہیں ہو، بریلی کہے گا تم نہیں۔ تو میں کہتا ہوں آج کے مسلمان جو ہوگا فرانس جرمنی کا، اسے 5 بار مسلمان ہونا پڑے گا، 5 بار کلمہ پڑھنا پڑے گا۔ بالکل بالکل بالکل، وہ پہلے دیوبند آئے گا، پھر بریلی آئے گا، پھر سب جگہ جائے گا، تب اگر وہ ایسا اسلام دیکھے گا تو وہ بہت پہلے دور سے بھاگے گا۔ دیوبند والوں میں تو ایک اچھائی ہے کہ یہ ایسی سختی نہیں کرتے، یہ تو مان لیتے ہیں سب کو مسلمان۔ دیوبند وہ ٹھیک ہے، دیوبند والوں میں تو اعتدال ہے، تھوڑا بہت گڑبڑ ہوتا ہے، تھوڑے بہت مولوی ہیں جو جدید پیداوار ہے نا۔ ہاں وہ تو ہر جگہ ہے، وہ تو ہر اس میں ہوتے ہیں جدید پیداوار۔ دیوبند والوں میں تھوڑی گڑبڑی ہے۔ اگر ہم مزار پہ جائیں نا، یہ تو ہمارے رشتے دار جو ہے نا، ہمیں سمجھیں گے تو یہ تو قبر پجے میں سے ہے۔ ہمارے بھی رشتے دار ایسے ہیں بھوپال میں، ادھر ادھر سرون میں۔ وہ تو جو کٹر والے ہیں، اولیاء اللہ کے ہم مزار پہ بھی جائیں تو یہ مردود کے سمجھیں گے، ہماری طرح شیطان قسم کے، ارے تم قبر پجے ہیں، قبر پرست ہو گئے، مشرک قسم کے ہیں۔ تو ہمارے سامنے آئے، ہم کو ڈنڈے سے صحیح نہ کر دیں کہ جو جن اولیاء نے اسلام پھیلایا ان کا تو احسان ماننا پڑے گا صاحب۔ ہماری تھوڑی کہ قبر پہ سجدے کرو یا رکوع کرو یا ان سے مانگو، کم سے کم جاہل لوگ جن کو معلومات نہیں ہے وہ کرتے ہیں۔ احسان تو ماننا پڑے گا جن اولیاء اللہ نے اسلام پھیلایا ہے، اگر ان کے اندر طاقت ہے تو یہ پھیلا کے بتا دیں۔ جتنے یہ لوگ بہت بڑے مومن سمجھ رہے ہیں نا، بھوپال کے اپنے آپ کو بہت بڑے کہ ہم تو قبر پجے نہیں، تو تم پھیلا کے بتاؤ تمہارے اندر طاقت اگر اتنی ہے تو روحانی۔ خبر کون پوچھ رہا ہے بھائی؟ خبر کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ نہیں، کوئی اگر جا کے سجدے کرتا بھی ہے تو جاہل ہے، اس کو جو سمجھا، جاہل لوگ ہیں، ان کو معلوم نہیں ہے، وہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کیا ہے کیا نہیں۔ وہ 2% لوگ ہر قوم میں ہے، وہ زیادہ تر ہندو بھائی لوگ سجدہ کرتے ہیں۔ میں تو یہ بولتا ہوں ایک بار ہمارے یہاں ایک بہت یہاں قابل عالم ہے ابھی، مبلغ دارالعلوم دیوبند بھی رہے، حضرت مولانا قاضی ولی چشتی صاحب، اور انہوں نے میٹنگ لی، ایک ولی کا مزار ہے حضرت شیخ فخر الدین رحمۃ اللہ علیہ کا، کافی علماء آئے تھے وہاں پر، لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ ولی کے مزار پہ 1-2 عالم گئے تھے، باقی سب باہر سے کھسک لیے، جیسے اندر جانے سے جیسا لگ رہا جیسے مندر میں چلے گا، نعوذ باللہ۔ وہ ان کی بتاؤ، جب تم لوگوں کی یہ سوچ ہوگی تو پھر ہم لوگ جو محنت کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ دیوبندی بہت اچھے ہیں، یہ تو وہ کہیں گے تو ایسا کہہ رہا، یہ تو ولی کے مزار پہ قریب بھی نہیں جاتے ہیں۔ کیوں نہیں جاتے؟ سب جاتے ہیں۔ ارے کم سے کم جا کے تو بتاؤ، پہلے نہیں پرانے دیوبند والے سب جاتے تھے، سب جاتے ہی ہیں، پرانے بھی جاتے تھے، آج بھی جاتے ہیں۔ میں یہ بول رہا ہوں دیوبند میں جو 70% عوام ہے وہ سنی بریلویوں کی ہے۔ ہاں، سنی بریلیوں کی دیوبند میں، سمجھے؟ جو تبلیغ والے کام کرتے ہیں نا اس میں زیادہ کر کے سب بریلی والے ہی انٹر ہوتے ہیں۔ کیا بات ہے، واہ 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 واہ، بہت اچھی۔ دوسری چیز بھائی دیکھو، میں ایک بات جانتا ہوں، اگر تمہارے حساب سے بریلیت یہی ہے کہ سب کو کافر سمجھو، صرف بریلی والے کو مسلمان سمجھو، تو میرے کو ایسی بریلیت کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر تو کیا فائدہ ایسی بریلیت؟ ہاں،
आपके पहले बम्बई में जब मैं आया था आज से 25-20 साल पहले, तो मलाड में मैं रुका था। मलाड के पास जगह है पठानवाड़ी, आपको मालूम होगा। हाँ, पठानवाड़ी बराबर। तो वहाँ मुझे मालूम हुआ था 15-20 साल पहले कि 8 मस्जिदें, अब तो शायद और बढ़ गई होंगी, 15-16 हो गई होंगी। तो 8 मस्जिदें में बताया कि 7 मस्जिदें देवबंद की हैं, एक ही बरेलियों की रह गई थी जिसमें मौलाना मकबूल इमाम था। अरे बहुत जगह, अभी यहाँ वसई में मैं बोल रहा हूँ, यहाँ तो इतना काम होता है, यहाँ सब एक दूसरे की मस्जिद में जाते भी हैं, लेकिन कुछ लोग हैं, वसई में भी एक मस्जिद ऐसी है, जुम्मे के दिन लोग बाहर खड़े रहते हैं, पूछते हैं कौन सा मसला क्यों, तब आपको मस्जिद के अंदर जाने दिया जाता है। अरे एक मस्जिद ऐसी यहाँ भी, हाँ ऐसी एक मस्जिद है। अभी पिछले हफ्ते मेरे दोस्त को नहीं जाने दिया था, 2 हफ्ते पहले की बात है, जुम्मा के दिन। तो वो बोला भाई मैं मुसलमान हूँ। बोले नहीं, मुसलमान तो सभी। वो दूसरी चीज बताओ, तुम कौन से फिरके से हो, कौन सा मसला नहीं, कौन से मुसलमान हो, देवबंदी मुसलमान हो या बरेलवी अहले हदीस है? तो वो मस्जिद में जाने नहीं दिया, नमाज पढ़ने नहीं दिया। मेरी पेशेंट को ही सुन लो आप, ये मेरी पेशेंट को ही है, वो तो अल्लाह पूरी फरमाने वाला है। ये आप बम्बई में रहते हैं, कुछ दिन बाद देखना बम्बई के मुसलमान हाई माइंड के होते हैं बम्बई के मुसलमान, क्योंकि बड़ी सिटी है, दुनिया भर के लोग वहाँ आते हैं, फ्रेश माइंड है। कुछ दिन बाद देखना ये मौलवियों की नहीं चलने देंगे, वहाँ का मुसलमान एकदम बीच में जाएंगे कमेटी वाले, ये मौलवी लोग तुम्हारी अपनी नहीं होगी, ये देवबंदी बरेलवी है, हम कमेटी चलाते हैं, हम ट्रस्ट चलाते हैं, हमारे हिसाब से रहना रहो, नहीं तो जाओ अपने घर। बोलिए बिस्तर उठाओ। मैं आपको क्या बोल रहा हूँ हजरत, अगर ये लोग नहीं सुधरे ना, आवाम जूता मारेगी इनको स्टेज पे। अगर ये उम्मत में तोड़ पैदा करना शुरू किया, क्योंकि अब आवाम को समझ में आ गया, वक्त आ चुका। अभी देखो, अभी तो हमारी एक ही गई थी, दूसरी का नंबर लगा दिया है, तीसरी का बात की बात है। तो मैं क्या एक हो जाओ, अभी एक ही गई है, एक के जाने से एक गई है, उसमें तो एक हो जाओ, नहीं तो दूसरी का नंबर लगा। देख रहा हूँ क्या हालत हो रही है, दूसरी में क्या माहौल बन रहा है, तीसरी पर लग गया। अरे दूसरी तीसरी जाने से पहले एक हो जाओ तुम लोग। अभी क्या है, अच्छा मैं ये भी नहीं कह रहा कि तुम देवबंदी के पीछे नमाज पढ़ो, भाई तुम्हारा दिल नहीं चाह रहा मत पढ़ो, तुम तो अपने इमाम के पीछे पढ़ो, लेकिन एक होके तो रहो साहब। तुम मत पढ़ो, लेकिन जो पढ़ रहा है तुम उसको तो मत घसीटो ना भाई, कि इनके पीछे नमाज ही नहीं होती। जिसका दिल चाह रहा उसे तो पढ़ ले दो। तुमको किसने ये राइट दिया ये बोलने का कि इसके पीछे नमाज नहीं होती? तुम्हारी होती है। तुम लोगों के ये सब बयान की वजह से आज सुन्नी मुसलमान नमाज की तरफ जाने को तैयार नहीं है। अच्छा, बात ऐसा होता है, जबान काफिर होती है लेकिन दिल मुसलमान होता है। बिल्कुल, जैसे चीजें होती है, आप समझ जाएंगे कि आप कभी आप सफर करते रहते हो बम्बई में, जब मोटर बड़ी गाड़ी से 4 व्हील से, आपके दोस्त भी होते हैं। जी, वो सुना मैंने आपका वो बयान, वो मस्जिद वाला ना। हाँ बिल्कुल, वो आपके कहने का मतलब कुछ और है, समझने का मतलब कुछ और है। ये रस्सी का सांप बरेली ऐसी बनाता है, देखो वो। बिल्कुल। क्या नाम बताया था अभी आपने? सोनू अंसारी ने कहा मस्जिद में पेशाब कर आओ, क्या हुक्म है बताओ। अब पब्लिक से पूछेगा, पब्लिक कहीं काफिर है? देखो सोनू इसके मानने वाले भी ऐसे, उसके दोस्त ने भी यही कहा था कि मस्जिद बताओ तुम लोग, लेकिन समझदार आदमी काफिर नहीं कहे यार। सोनू ऐसा कैसे कह देगा यार कि मस्जिद में पेशाब करे यार, वो समझदार आदमी आपको काफिर नहीं बोलेगा। बिल्कुल। तो ऐसी ये देवबंद वालों को ऐसी काफिर बुलवाते हैं। देखो जाहिरी बात है कि देखे कि मस्जिद में पेशाब करे आओ, आदमी की नीयत तो वही है कि साइड में पेशाब करे आओ, ये ऐसे बता के पब्लिक को काफिर कहलवाता है। अभी असल में क्या है हजरत, देखो जो आज जितना भी आप फॉरेन कंट्री में देखोगे, अभी कतर में जो फुटबॉल का मैच हुआ, वो लोग ने क्या किया, उन लोग ने इस्लाम के अखलाक पेश किए, है ना। लोगों को रोड पे खड़े होकर खाना खिलाए, लोगों को अपनी हदीसें दी, कुरानी हदीस सब, मतलब इस्लाम किस तरीके से फैलाया उन लोगों ने। लोग पढ़े, लोगों ने समझा कि ये इस्लाम का कल्चर है। उन्होंने अपनी मस्जिदें खोली गैर मुसलमानों के लिए, बताइए, और तुम मुसलमानों के लिए दरवाजा बंद कर रहे हो। इसीलिए आज जूता खा रहा है मुसलमान पूरे हिंदुस्तान में, हर जगह क्यों लतियाया जा रहा है, वजह क्या है? सबसे ज्यादा मुसलमान इंडिया में ही है। हाँ, फिर भी जूता खा रहे हैं हर जगह। उसकी वजह है कि इन मौलवियों ने अपनी अपनी पार्टी बना ली हैं। यहाँ किसी को इस्लाम की तबलीग से कोई मतलब नहीं है, सब अपने अपने पीर की तबलीग में लगे हुए हैं। बस अपनी अपनी पार्टी की तबलीग, जो सब हमारे फिरके की तबलीग होगी, हम ही हक पर हैं, हमारे बाप की जन्नत है, हम जिसको चाहेंगे सर्टिफिकेट देंगे, जिसको चाहेंगे नहीं देंगे। असल तबलीग तो औलिया अल्लाह ने फरमाई है, खालिस इखलास के साथ। बिल्कुल, जैसे हज़रत शेख मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह का सबसे बड़ा एहसान है कि एक अकेले ने एक चंद साथियों के साथ पूरे देश में इस्लाम फैलाया। कोई मामूली बात नहीं है साहब। तो अरे वो उनकी बराबरी ये लोग करेंगे? मैं कह रहा हूँ इतना बुझ भरा हुआ है, इतनी नफरत भरी हुई है इनके पूरे। अभी आप सुन लो, एक बरेलवी का कोई भी इज्तिमा होएगा, आप जाओ वहाँ पे, 1-2 लाख रुपए ये लोग खर्चा किए, स्टेज लगाए, कुर्सी मंगाए, स्पीकर मंगाए, सब कुछ मंगाए।
اس میں بیان کیا ہو رہا ہے؟ وہابی ایسا ہے، دیوبندی ویسا ہے، فلانا ویسا ہے، ڈھمکانا مردود کی ویسا ہے. اولاد تو یہ کہہ رہا ہے، پیلی بھیت والا مردود کی اولاد کہہ رہا ہے کہ جو دیوبندی اگر خانہ کعبہ کا طواف کرتے لبیک کہتے کہتے مر جائے تو جہنم. ہاں تو ٹھیک ہے اس نا. پر نعرے، اس پر وہ کہہ رہا ہے کہ ہماری پارٹی کا آدمی یعنی مطلب سنی مر جائے طوائف کے کوٹے پہ تو جنتی. بتاؤ، زنا کرتے کرتے سنا مر وہ جائے کلپ جنت. میں نے. اچھا اسی لیے دیکھنا تو نہیں، اس کے ہی ماننے والے ایک دن اس کو بھگائیں گے، اس کو ہو سکتا ماریں ہے گے، جوتا مارے گی پبلک ان لوگوں کو. یہ لوگ نہیں، ابھی تو بہت کم کنٹرول ہو گیا ہے حضرت. میں بھی سن رہا ہوں، سمجھ رہا ہوں 5-6 سال سے نا بہت تھوڑا کنٹرول میں آ گئے ہیں. ارے کچھ دن بعد پہلے بمبئی میں دیکھنا، اگر اسلام بیان کرنا تو کرو، مولوی صاحب ہی تو اپنے گھر جاؤ. وہ بھی نہیں تو 150 سال نکلو. پہلے کی نہیں پبلک پابندی. اگر 150 سال پہلے نہ دیوبند تھے نہ بریلی. ہم یہ نہیں کہہ رہے دیوبندی کی کتاب سے بتاؤ، ہم تو کہہ رہے دیوبند بریلی اہل حدیث کسی کتاب سے نہیں. جو اولیاء اللہ جنہیں دنیا مانتی ہے، شاہ ولی اللہ، شاہ عبد العزیز محدث دہلوی، امام ربانی مجلس ثانی، ان کی کتابوں میں جو اسلام ہے وہ بتاؤ. یہ ہم یہ نہیں سنیں گے. یہ دیکھنا بمبئی میں ہو جائے گا کچھ دن بعد انشاءاللہ. یہاں تو اصل بات کیا، زیادہ تر لوگ تفسیر بیان ہوتی ہے قرآن کی، ہے نا. کہاں پر؟ ہاں یہاں مسجد میں ہوتی ہے، ہمارے ادھر بھی ہوتی ہے. وہ بریلی والے نہیں کرتے، عام طور سے دیوبند والی تفسیر بیان کرتے ہیں. یہ بھی مجھے معلوم اسی لیے بریلوی عوام کو تو یہ لوگ وہ آپ کے جاہل بنا بمبئی کے میں رکھنا ایک چاہتے ہی ہیں نا. واحد بریلوی تھے جو میں کہتا ہوں کہ ایشیا میں ان سے بڑا کوئی تفسیر کرنے والا نہیں ہے. وہ ہے مفسر قرآن حضرت مولانا قاری ظہیر الدین خان صاحب. بالکل بالکل. امام اسماعیل حبیب. میں کہتا ہوں ایشیا میں بریلویوں میں نہیں ہے ان کی ٹکر کا کوئی تفسیر کرنے والا. اور اصل میں کیا ہے دیکھو، بلکہ ورلڈ میں بھی مشکل ہے، بریلویوں میں تو تفسیر کرنے والے ہیں نہیں. ورلڈ میں ہی پہلا نمبر سمجھو صاحب ان کا. میرے خیال سے تو یہ ہے ابھی تک. ابھی کیا ہے نا حضرت، دیکھو میں ایک بات آپ کو بتاتا ہوں. ایک شیخ القرآن کہے جاتے تھے حضرت مولانا عبداللہ صاحب تھے، وہ جمدہ شاہی پڑھاتے تھے، شاید ان کا انتقال ہو گیا ہو. ہاں لیکن یہ پہلا نمبر تو ابھی میں یہی سمجھتا ہوں یہی ہے، قاری ظہیر الدین خان. ابھی ان کی تقریر میں سن رہا تھا، مولانا شمس الدین مکرانا. وہ ہاں 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 ہے نا، ان کی تقریر میں لیکن سن وہ رہا جھوٹ تھا. بولنے لگا. وہ کہہ رہا ہے کہ میں حتیم میں بیٹھ گیا، میں نے تو ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھی. 15 بار تو امام کھو جاتا ہے. میں سوچا اس نے کہاں دیکھ لیا 15 بار امام کھو جاتا ہے خانہ کعبہ کا امام. کہہ رہا میں تو نماز نہیں پڑھا، میں تو ٹیک لگا کے بیٹھ رہا. یہ کتنی جھوٹ بول رہا ہے یار، پبلک کے سامنے جھوٹ بول رہا ہے. وہ جھوٹ بولنا ہی پڑے گا حضرت. سب سارا دار و مدار تو پیسے کے اوپر ٹکا ہوا ہے. پیسہ بہت. اس کا خاندان دیوبند والا ہے، خاندان دیوبند ہے. ہاں ہاں پتا ہے. مکرانے میں آ کے سنی بن گیا بس. ہاں بس یہی ہے. اور وہ تو دوسری بریلی چیز کیا سے ہے، جلدی سرٹیفکیٹ مل جائے گا، دیکھ لینا. جب حق بولے گا تو ایک دم جلدی سے سرٹیفکیٹ دے دیں گے، چل دیوبندی ہوئی. ہاں وہ سیدھا وٹا دیں گے. وہ تو مفتی خلیل صاحب کو دے دیے تھے سرٹیفکیٹ، جو کتنے بڑے عالم تھے، دنیا کے سب سے بڑے عالم تھے بریلویوں میں اس زمانے کے. سب سے بڑے عالم شمار تھا مفتی خلیل صاحب بجنور کے. تو ویسا بیان پبلک سننا بھی نہیں چاہتی ہے نا. اب شمس الدین بولتا تو ہے لیکن تقریر نہیں کر پاتا. جیسے تقریر کہتے ہیں نا، بار بار قرآن کی آیتیں ہو تقریر میں، حدیث ہو، وہ بات نہیں ہے اس کے اندر. وہ ابھی مسئلہ کیا ہے دیکھو، بس کچھ باتیں وہ حق کہہ دیتا ہے تو حق کہہ دیتا ہے، وہ صحیح ہے. لیکن اب یہ کہہ رہا ہے کہ میں پوری دنیا کے دیوبندیوں کو چیلنج کھلا. یہ کیا طریقہ ہے تیرا؟ تو کیا مسلمان ہے کیا؟ پوری دنیا میں سب سے بڑا تو ہی مسلمان ہے. یہ چیلنج اور مناظرے 70 سالوں 80-100 سال سے لوگ کر کیا رہے ہیں؟ یہ چیلنج مناظرہ آپس میں لڑ کے دیوبند والے بھی ایسے چیلنج دیتے ہیں، بریلی والے بھی دیتے ہیں، اہل حدیث بھی. وہی تمہارے چیلنج دینے سے کیا ہو رہا ہے؟ کیا اسلام کو فائدہ ہو رہا ہے؟ کچھ فائدہ نہیں ہو رہا ہے. عوام آپس میں لڑ رہی جھگڑ رہی ہے. نہیں میں کہہ رہا ہوں چیلنج تو دیوبندی بھی دیتا ہے، بریلوی بھی دیتا ہے، اہل حدیث بھی دیتا ہے، مودودی بھی دے دے گا. مگر مودودی یہ سب کام کرتا نہیں ہے، وہ اپنے کام میں لگا رہتا ہے بس. بہت سے لوگ ہیں سر حضرت، لوگ ایسا کام کر رہے ہیں نا دین کا. یہ بریلی والے خالی چلاتے رہتے ہیں، ان کا خالی گلا پھاڑنے کے علاوہ کوئی کام ہے نہیں ان کا. کاش کے جماعت اسلامی والے اگر آج بھی یہ کہہ دینا اجتماع کر کے اسٹیج پہ جگہ جگہ جلسوں میں، بمبئی دلی بڑے بڑے جلسے کر کے، کہ ہم آج کے بعد اگر کوئی بھی ہمارا آدمی صحابہ کی شان میں گستاخی کرے تو اس کو آپ جو ہے کہ فوراً بھگا دیں اور ہم کسی بھی قسم کی مدد نہ کریں. ہم جو ہے کہ توبہ کرتے ہیں اس قسم کی باتوں سے کہ صحابہ کی نظام کی شان میں ہم گستاخی کریں. ان کے لوگ کر دیتے ہیں، جبھی تو کامیاب نہیں ہو پائے جماعت اسلامی والے. اور رہی بات، سنیے میری بات. رہی بات کعبے کا امام اگر مسلمان نہیں ہے تو میں تو بولتا ہوں تم لوگ کو ڈوب کے مر جانا چاہیے. تم اتنے بڑے بڑے عاشق رسول بن رہے ہو، تمہارے اتنے بڑے بڑے وہ باتیں ہوتی ہیں، اور کعبے کا اور مدینے کا امام مسلمان نہیں ہے تو لعنت ہے تمہارے اوپر. پھر تم کر کیا رہے ہو؟ بریلوی جا کے دعا تو کرتے ہی ہوں گے، 100 سال سے دعا تو کر ہی رہے ہوں گے، یا اللہ ہمیں اپنا امام دے دے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے شریف پہ بھی جا کے کہتے ہوں گے یا رسول اللہ ہمارے مسلک کا یہاں امام نہیں ہے.
तो 100 साल से तुम्हारी किसी की भी दुआ कबूल नहीं हो रही, पूरी दुनिया के बरेलवी जा रहा है, एक की भी नहीं हो रही 100 साल से। अरे 1 साल दुआ कबूल ना हो, 2 साल ना हो, 4 साल ना हो, क्या पूरी जिंदगी अल्लाह दुआ कबूल नहीं करेगा? वो भी पूरी दुनिया के बरेलवी होगी, ऐसा कैसे होगा? नहीं, वो भी बात है। और दूसरी चीज क्या है ना कि हजरत ये सब कम इल्मी की वजह से होता है। जब लोगों को मालूमात है नहीं, जो एक बयान करके गया उसको रट्टा मार के लोगों ने याद कर लिया। हाँ। बस जहाँ भी बात आई सामने वाले ने बोल दिया। जो ये बोल रहा है फलाना मक्के वाले मदीने वाले मुसलमान नहीं है, उसको बोलो ले कुरान खोल पढ़ के सुना, तो वो नहीं पढ़ सकता। उसने खाली सुन लिया है। नहीं, जिस दिन बम्बई की अवाम भी एक दिन स्टेज पे सवाल कर रही, फारूक नागपुरी आता ना उससे भी, कि फारूक नागपुरी ये बताओ जब इमाम मुसलमान नहीं है, वो कहेगा हाँ, काबे का भी मदीने का भी, हाँ दोनों जगह नहीं। अच्छा, कहना ठीक है, कहना ये बता के जो वहाँ साहब किराम की औलाद है वो उनके पीछे नमाज पढ़ रही है, वो क्या हुई? फतवा लगाओ, तू तो अभी हाल लगाओ, अगर मगर नहीं करके जाओगे, अभी हाल बताओ सीधे क्लियर, हाँ या नाम है, तू उन्हें काफिर मानता है मुसलमान? 2 बातों में एक बात बता। अच्छा, दूसरी बात ये बता कि उनका निकाह हुआ कि नहीं? जितने भी मक्का शरीफ मदीना शरीफ में 30 लाख या 40 लाख जो भी रहते हैं, उनका निकाह हुए कि नहीं? उसमें सैयद भी हैं, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की औलाद भी वहाँ पर मौजूद है। इनके नहीं, वो सुन्नी भी है। नहीं, तेरी बात से हम कैसे मान ले सुन्नी है? तू तो यहीं से देख रहा सुन्नी है, यहीं से देख रहा वहां भी है, तू साबित कर, चल उम्रे का टिकट देंगे। तेरे जैसे सुन्नी बता, मक्के शरीफ मदीना शरीफ में दोनों शहरों में अगर तू 40 घर निकाल देगा तो हम तेरे गुलाम बन जाएंगे उसी दिन। 40 घर तो क्या हमने बहुत बताया, 10 भी निकाल देंगे तो जैसे सुन्नी तो हम तेरे गुलाम उसी दिन से बन जाएंगे। 10 घर नहीं निकाल सकते साहब ये मक्का शरीफ मदीना शरीफ से। अरे हजरत, मेरे बोलने का मतलब ये है ना, आज उम्मत को जो चीज की जरूरत है उस पर तुम बयान करो। पब्लिक इज्जत इंशाल्लाह पूछा ही साहब, जब वहाँ पर इमाम मुसलमान नहीं तो वहाँ के लोगों के निकाह भी नहीं हो रहा है, इमाम का भी निकाह नहीं है, फिर मस्जिद नबवी के इमाम का निकाह नहीं है, बेनिकाह है इमाम, निकाह नमाज पढ़ा रहा सारे हाजियों की, और जो है कि वहाँ के लोगों के भी निकाह नहीं हो रहे। तुम्हारे फतवे से तो निकाह ही नहीं हो रहे ना, मक्का शरीफ मदीना किसी के भी निकाह नहीं हो रहा है, सब वही गवाह बनते हैं, वही निकाह पढ़ाते हैं, वही आपस में शादियां करते हैं। वहाँ के सैयद भी आपस में शादियां करते हैं, तो तुम्हारे साथ सैयद भी मुसलमान नहीं हुए। अरे मैं आपको क्या बताऊं हजरत, मैं ऐसे लोगों से मिला हूं ना भाई, जो बोलते थे हम ऐसे बरेली थे कि हम देवबंदी की तरफ देखना भी पसंद नहीं करते थे, लेकिन आज हम देवबंदी बन के बैठ गए। वजह बोले थे इनके बयान में खाली नफरत के अलावा कुछ रहता ही नहीं है, कुछ रहते नहीं। इतनी नफरत सिखाते हैं कि हमको साला अपने घर में एक दूसरे से नफरत होने लगी। बोले भाई तुम्हारी बरेलियत तुमको मुबारक, हमको नहीं चाहिए ऐसा इस्लाम भाई, है ना। हाँ, हमको कोई जरूरत नहीं है ऐसे इस्लाम। मेरे को बहुत लोग मिले। नहीं, सही कह रहा हूँ। आपको बोल रहा हूँ 70% जो तबलीग में चलने वाले लोग हैं, 70% जो आज अपने आप को देवबंद वाले बोलते हैं, ये सब बरेलवी वाले थे। वजह क्या है? वो 3 दिन जब अल्लाह के घर में रहते हैं, वो उन लोगों का इखलाक देखते हैं, उनकी बातें सुनते हैं, तो उनको ये समझ में आता है यार हमको तो मौलाना हमारे ऐसा बता रहे थे, यहाँ तो कुछ ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। देखो मतलब थोड़ी बहुत तो कमी अपन सबको ही मानते हैं, सब में होती है। जैसे जमात वालों में जो साल नहीं लगाएगा उसको ये हयात साहबा नहीं पढ़ने दे रहे, ये तो उलमा देवबंद का फतवा आ गया कि कोई जरूरत नहीं है साल लगाने की आलिम को। अरे इमामत पे नहीं रख रहे मौलाना, मैं खुद जानता हूँ लोग की तो ये कमी तो हम मानते हैं, लेकिन ये नहीं कि पूरी पर कमी मानो, थोड़ी ये इस पे कंट्रोल कर ले तो खत्म हो जाए मामला। गुजरात में तो जो साल लगाएगा उसी को इमाम रखेंगे, बहुत जगह, यहाँ पे वही है, महाराष्ट्र में भी वही है, जिसका साल लगा। बहुत खतरनाक बात है, बहुत खतरनाक। ये कैसा, ये मैं भी ऐसे लोगों से मिलना नहीं चाहता। मैं सोचता हूँ जब वो मिले कि साहब हम मुसलमान कब हैं, अरे कि नहीं हम मुसलमान नहीं है, हम इसलिए कि हम ना जमात में गए, ना चिल्ला लगाया, ना 4 महीना, आपकी नजर में वही मुसलमान हो गए। अरे नहीं ऐसी नहीं, ये तो सब जबानी तुम मुझे खुश करने के लिए कह रहा। आप चले आओ, तशरीफ ले आओ, नहीं तो देखो दिमाग खराब हो जाएगा। हम मुसलमान नहीं है, सीधे चले आओ आप यहाँ से। कभी सोचते हूँ ऐसा बोल दूंगी, नहीं हम नहीं मुसलमान, हमसे बात मत करिए, जाइए आप यहाँ से। क्या वही मुसलमान होगा जो चिल्ला 4 महीने लगा? अरे भाई कोई भी आदमी कहीं भी रह रहा है, दिन का काम कर रहा है, तो मुसलमान है वो, बिल्कुल मुसलमान है वो। उसकी मर्जी है भाई, वो लगाए ना लगाए। जमात में जाएगी आप नमाजी बना सकते हो, ठीक है, जो जमात में रहा जाओ, हम मना नहीं कर रहे, लेकिन जो नहीं जा रहा उसे आप ये थोड़ी कि आप उसे गिरी नजर से नहीं लेके जा सकते, नहीं उसे गिरी नजर से भी नहीं देख सकते साहब, हिकारत से देखना भी मना है। थोड़ी ना सकते, एक आदमी नहीं जा रहा है जमात में, अपने मुकाम पे 5 टाइम की नमाज पढ़ रहा है और काम भी कर रहा है, दिन का भी काम कर रहा है, पर्सनल नमाजी बना रहा है चल फिर के, तो वो काफी है। बिल्कुल वो अपना काम कर रहा है ना। हम नमाज आते वक्त अगर 5 लोगों को भी बोल दिया भाई नमाज पढ़ने चलो, कोई आए चाहे ना आए, उसने अपना काम कर दिया। ऐसी एक हमारे साथी थे, वो भोपाल में मरकज वाली मस्जिद में इमामत करते थे, जो भोपाल मरकज है ना अब्दुल शकूर साहब वाली। तो उनसे पूछ लिया कि आपने चिल्ला लगाया कि नहीं, 4 महीना के नहीं, चिल्ला के नहीं, कि 3 दिन के नहीं। और वो इमाम थे मरकज की मस्जिद में, अब्दुल शकूर साहब वाली जो मस्जिद थी।
کہ یار تمہارے پیچھے بھی تو نماز مکروہ تحریمی ہوگی. تو پھر وہ بھڑک گیا, وہ بھی ذرا قابل آدمی تھا. کہنا تو نے مکروہ تحریمی کیسے کہہ دیا اس بات پہ کہ میں نے 3 دن نہیں لگایا تو مکروہ؟ تو اسے بتایا وہیں پر توبہ کروائی مرکز کے اندر کہ توبہ کر, تو نے کیسے کہہ دیا مکروہ تحریمی نماز ہو. بالکل یہ زیادتی ہے. دیکھو اگر کوئی نہیں جا رہا تو آپ اپنا کام کرو نا, آپ کو کون منع کر رہا ہے؟ آپ جاؤ جماعت میں لے کے جاؤ. ابھی یہی مسئلہ ہوا نا, ابھی دیوبند والوں نے تو جماعت کی انٹری بندی کرائی نا مدرسے میں, دارالعلوم میں. ہاں بند ہے. وہ ارشد مدنی صاحب نے جب زیادتی دیکھی تو مولانا ارشد مدنی صاحب بالکل بند کرایا نا, کہ تم تھوپ رہے ہو نا, کسی کے اوپر تھوپ نہیں سکتے, سامنے والا اپنے مرضی سے جائے گا. نہیں جا رہا جائے, نہیں جا رہا تو اس کو اس کے حل پہ رہنے دو, اس کی عزت بھی کرو. عالموں کی عزت آج جو قدر. ارے بھائی وہ 8 سال 10 سال لگا کے مفتی بنا ہے, اب تم اس کے اوپر بول رہے ہو کہ تمہارا 4 مہینہ نہیں لگایا, سال نہیں لگایا, تو تمہاری کوئی اہمیت نہیں ہے, تو ناراض ہے تمہارے ایسے عقیدے پہ پھر. ارے عالموں کی جو قدردانی آج ختم ہوئی ہے وہ ان کی وجہ سے بھی ہوئی ہے, جبکہ علماء نے ان کو پروان چڑھایا. مفکر, آپ نے نام سنا ہوگا مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابوالحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے عرب میں ان کی پہچان کرائی ہے. تو علماء نے تو تمہاری پہچان کرائی, اب تم علماء کو ایک سائڈ کر دو گے تو کیسے کامیاب ہوگے؟ یہ تو وہی بات ہے نا کہ ایک آدمی 8 سال مفتی کا کورس کیا, مفتی بنا, اس کا سال نہیں لگا تو تمہاری ہمارے ساتھی بھی ہیں, ایک ہمارے ساتھی ہیں مفسر قرآن کی تفسیر کرتے ہیں, قاری بھی ایسے ہیں کہ ایک بار وہ ان کا ساتھی دیوبند میں پڑھتے تھے, تو بتایا ان کا ساتھی کہیں چلا گیا ہوگا, یا ان کے استاد ہیں یا ساتھی کوئی کہ تو نماز پڑھا دیا کر, کہیں جا رہا ہوں, دیوبند نہیں تھے وہ. تو جب ان کے استاد نے یا وہاں کے شیخ الحدیث نے کسی بڑے عالم نے نماز ان کی خلاف سنی, کہنا یار یہ کون پڑھا ہے؟ کہ فلاں جگہ کا لڑکا ہے سرون کا, قاری عبدالحفیظ نام ہے, مفتی عبدالحفیظ صاحب یہاں ہمارے یہاں. کہنا اب یہی پڑھائیں گے نماز. تو شاید 6-5 کافی سال تک انہوں نے دیوبند میں رہ کے نماز پڑھائی. اتنے بہترین قاری, اور اتنے قاری بھی ہے, مفتی بھی ہے, قابل عالم ہے. تو وہ مدرسے میں تھے, یہ جماعت والے آئے کہ صاحب آپ نے وقت لگایا؟ کہا کہ ہاں 7 سال لگائے. 7 سال لگائے کیسے؟ کہاں کہ دیوبند میں دیوبند میں 7 سال لگا. یہ پڑھنے میں یعنی 7 سال لگایا نا ہم نے. ان کا نہیں وہ جماعت میں. ارے بھائی ہم نے بھی تو 7 سال دیوبند میں لگایا, علم دین حاصل کیا, تو اسے وقت نہیں مان رہے آپ. وہ خود بتا رہے تھے کہ میں نے کہا کہ ہم نے لگایا وقت, مدرسے میں لگایا 7 سال لگایا. تو ان کا مطلب یہ تھا کہ جماعت میں کتنا وقت لگایا, تو انہوں نے کہا 7 سال لگایا میں نے. تو وہ کہ نہیں جماعت میں. ارے بھائی 7 سال یہ کیا کم ہے علم دین حاصل کرنے میں؟ آدمی یہاں پر بھی تو عالم بنا رہا ہے, قاری بنا رہا ہے, حافظ بنا رہا ہے, یہ بھی تو دین کی تبلیغ کریں گے آگے جا کے. بالکل. جب تک آدمی کو انگلش نہیں آئی تو فرانس میں جا کے کیسے انگلش میں سمجھائے گا؟ اور جب تک جرمنی نہیں آئی تو جرمن میں جا کے کیسے تبلیغ کرے گا؟ تو وہاں کی لینگویج بھی سیکھنا پڑے گا, وہاں کے کلچر کا بھی آپ کو معلوم کرنا پڑے گا کہ وہاں کا کلچر کیا ہے. وہاں تو آپ کے سامنے لیڈیز بھی آئے گی چائے لے کے, ناشتہ لے کے, تو یہ تھوڑی کہ آپ بھگا دو. وہ بے پردہ ہی رہتے ہیں, بے پردہ رہ کے ارے یہ پردہ ہے, ہمارے اسلام میں پردہ ہے, تو پھر آپ اسلام کی تبلیغ کیسے کرو گے؟ اسے دین بتانا بھی ہے تو کس طرح بتاؤ گے؟ ایک دم پردے میں تو بتا نہیں سکتے. ارے کنٹرول تو کرنا پڑے گا نا, نفس پہ کنٹرول کر کے اس وقت اس حالات کو دیکھ کر کے مد نظر رکھ کر کے سمجھنا پڑے گا کہ بھائی ابھی اسلام سے واقف نہیں, انہیں کیا معلوم پردہ کیا ہوتا ہے. کیا خیال ہے؟ میں ایک بات بتاؤں آپ کو حضرت, دیکھو بس جہاں تک میں نے تجربہ کیا ہے ہمارے انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش میں نا, یہاں اسلام سے بہت کم لوگوں کا لینا دینا ہے. یہاں سب کو اپنے اپنے فرقے کی پڑی ہے, چاہے دیوبند والا ہو, چاہے بریلی والا ہو, چاہے اہل حدیث والا ہو, کوئی بھی ہو. ہر آدمی کو یہی لگتا ہے کہ بس میں اپنے فرقے کی تعداد کیسے بڑھا دوں, ہے نا. یہ آپ نے مین بات کر دی. ہر آدمی کو یہی لگ رہا ہے فاتح بمبئی ہوں, میں فاتح دلی ہوں, میں فاتح کشمیر ہوں, میں فاتح کرناٹک ہوں. یعنی تو نے جھنڈے گاڑ دیے, بہت بڑا کام کر دیا کرناٹک میں. کشمیر میں جا کے وہ مردود کی اولاد کشمیر چلا گیا ہوا, تو کچھ جا کے دیوبندی بریلی کر دی تو فاتح کشمیر بن گیا. آپ ابھی یوٹیوب پہ ہیں نا, آپ انسٹاگرام دیکھتے ہوں گے, ملو یہ دیوبند کے لڑکے لوگ کیا کر رہے ہیں, بریلوی کے عالم کی ویڈیو نکال کے لگا رہے ہیں, دیکھو یہ بریلوی کیا کر رہا ہے, بریلوی کے لڑکے لوگ کیا کر رہے ہیں, دیوبند والے کی نکال کے لگا رہے ہیں. ایک بات یاد آ گئی آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک غیر مسلمہ ہے لڑکی, جوان ہے, وہ صاحب دین کا کام کر رہی ہے, بہت حکمت کے ساتھ دین کا کام کر رہی ہے. غیر مسلمہ نام سے آپ گوگل سے نکال کے دیکھتے ہیں, شاید آپ کو واقف بھی ہوں گے سے, ندھی شرما. ہاں جانتا ہوں میں. بہت کام کر رہی ہے دین کا. وہ یہ سمجھ لو کہ کتنا اچھے میسج لا کے دکھاتی ہے وہاں پر اسلام کی طرف سے. تو وہ بھی تو ایک کام ہی کر رہی ہے صاحب, اللہ اس سے بھی تو کام لے رہا ہے. لوگوں کو اچھی بات بتاؤ نا, وہی میرے بولنے کا مطلب ہے بھائی. جس حساب سے تم لوگ اسلام بیان کر رہے ہو,
یہاں کے لوگ تو اسلام کی بجائے محبت کے بجائے نفرت کیوں آ رہی ہے ان لوگوں کے دل میں؟ تمہارے بیان سن سن کے آ رہی ہے نا، تم نے بیان ہی ایسا کیا ہے. اب بتائیے، تم نے پورے بیان میں ہم کو کیا بتایا؟ دیوبندی سے بچ کے رہو، دیوبندی سے کھانا مت کھاؤ، دیوبندی سے رشتہ مت رکھو. ایک نقطہ میرے ذہن میں آیا تھا رات کو، نقطہ کہ کوئی اگر میری بھی برائی کرے تو میں سوچوں کہ اس سے جو میرے ملنے والے چاہنے والے میرے سامنے برائی کرے، میں منع کروں اے بھائی اس کی برائی نہیں کرو گے تم. بالکل. تو وہ نقطہ یہ ذہن میں آیا ہے کہ جب ہم اپنے سگے بھائی کی برائی برداشت نہیں کر سکتے، کیسے ہی وہ فاسق ہو، فاجر ہو، کچھ بھی ہو، بھلے ہی ہم جانتے جرائم پیش کچھ بھی کرتا ہے، لیکن ہم اس کی برائی سگے بھائی کی برداشت کرتے ہیں؟ نہیں کریں، نہیں کر سکتے، دوسرے کے منہ سے نہیں کر سکتے. سوچتا ہوں کہ جب قرآن میں اللہ نے فرمایا انما المؤمنون اخوہ، مومن مومن بھائی ہے، تو ہم کیوں اس کی برائی ایک دم یعنی اصلاح کی نیت سے کریں؟ وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اس کو اس طرح سے کہ اسلام سے خارج قرار دینا ہے. تو قرآن میں ہے مومن مومن کا بھائی ہے، فاصلہ بین اخویکم، تو اپنے بھائیوں کے درمیان اصلاح کرو. اور دوسری دیکھو چیز یہ کیا الیاس ہے قاضی کی تو میں اس لیے کہتا ہوں کہ یہ اس کا تو معاملہ سر سے اوپر نکل چکا ہے. آپ کہیں گے تم تو ان کے بارے میں سب کیوں کہتے ہو؟ ارے بھائی یہ مجبوراً ہم کہتے ہیں کہ کبھی حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بال کو بال مبارک کے نہیں بٹوایا، نہ ان کے مریدوں نے بانٹا. یہ کون ہوتا ہے جو اپنی زندگی میں اپنے بال کو بال مبارک کے بٹوا رہا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک سے برابری کر رہا ہے. وہ تو ہمیں مجبوراً کہنا پڑا نا. لبیک کی افطار کے نعرے لگوا دیے، لبیک اللہم لبیک کی جگہ اس نے تلبیہ بدل دی، اور یہ لکھ دیا مدنی چینل جو دیکھے گا جنت میں جائے گا، یعنی مدنی چینل دیکھے جنت میں جانے کے لیے. کیا خیال ہے سر؟ تو مدنی چینل جو نہیں دیکھے گا وہ جنت میں نہیں جائے گا. ہاں اس نے لکھا مدنی چینل وسائل بخشی میں سلام کا مذاق بنا کے رکھ دیا، اور جو ہے کہ لکھا کہ جو اصل تو قبر میں جانے کے بعد ہی پتہ چلے گا کس نے کتنا دین کا کام کیا اور کس نے کتنا دین کو نقصان پہنچایا. ہم مانتے ہیں کہ اس کے جماعت والوں نے بھی بہت بڑھیا کام کیا ہے، لیکن کام کا مطلب یہ نہیں کہ تم بعد میں خرافات پیدا کرو، فتنہ یعنی گمراہیت پیدا کرو. تو کام کے حساب سے تو کیا ہو رہا ہے؟ دین کی تبلیغ کے نام پہ کام تو تم اچھا کر رہے ہو، سب جانتے، ہم بھی مانتے ہو کہ کام بہت اچھا ہے، نمازیں سکھاتے ہو، غسل کے طریقے، وضو کے طریقے، مگر اس کی آڑ میں تم پھر گمراہیت پھیلاؤ. اس کے بال کو بال مبارک کے بانٹو، لبے کی افطار کے اس پہ نعرے لگاؤ، اور مدینہ شریف کا مذاق بناؤ، انسانوں کو مدینہ کہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میٹھے میٹھے رسول کہہ کے بلاتے ہیں، جو آج تک 14 سال میں کسی بھی عالم نے، کسی بھی مرید پیر نے ایسا کام نہیں کیا. وہ کرامتیں بنوانا، یہ جھوٹی کرامتیں بنوانا، آج تک اتنی کرامتیں کسی بھی ولی کی نہیں ہوئی جتنی الیاس قاضی کی ابھی ہو چکی ہیں 2 لاکھ کرامتیں کم. اسی لیے وہ کھڑا ہوا ہے نا، وہ کیا نام ہے، انجینئر علی مرزا. ہاں وہ سب کے ڈنڈے ٹھونکتا رہتا ہے. وہ تو ننگا کر کے رکھا ہے. پھر جاؤ نا اس سے بحث کرو، اس کے سامنے کوئی نہ کھڑا ہو رہا، نہ کوئی دیوبند کھڑا ہو رہا ہے، نہ کوئی اہل حدیث کھڑا ہو رہا ہے، نہ کوئی سنی کھڑا ہو رہا ہے. انجینئر مرزا علی میں ایک خباثت یہ آ گئی کہ وہ اپنے آپ کو مجتہد مطلق سمجھنے لگا. کاش کہ وہ کسی اللہ والے سے وابستہ ہوتا اور پھر تھوڑا کنٹرول میں رہتا تو بڑا اچھا کام ہوتا، لیکن کچھ بہک گیا بہت زیادہ. تو اس نے وہ بھی تو وہ بولتا ہے نا میں 31 سال بریلوی تھا، اور یہ نہیں اس کے باپ انجینئر کے فتوے سے مشرک تھے. انجینئر کے باپ انجینئر کے ہی فتوے سے مشرک تھے. جو آپ بتا رہے ہو کہ میرے باپ 30 سال تک بریلیت میں، تو نکاح کب ہوا بریلیت میں؟ جیسا انجینئر بیان کرتا ہے نا یہ عقائد ہے تو شرک ہے، تو پھر تو تیرے باپ کا نکاح نہیں ہوا تو تو مشرک کی اولاد ہوا اس حساب سے انجینئر. کیا خیال ہے؟ تو وہ کیا ہے، جب آپس میں تم لڑو گے تو ایک فتنہ تو ایسا کھڑا ہوئے گا نا. وہ تو ابھی ننگا کر رہا ہے ان لوگوں کو پاکستان میں، جتنا یہ لوگ نے آتنک موتا ہوا ہے نا. ہاں ابھی کسی کی کوئی جاتا نہیں ہے اس کے ساتھ بحث کرنے. وہ تو کھلا بول رہا ہے آؤ میرے ساتھ بحث کرو، جس معاملے میں چاہو اس معاملے میں جائے. نہ کوئی دیوبند کا عالم جا رہا، نہ کوئی بریلوی کا جا رہا ہے. جاتے تو ہیں لیکن وہ کیا کوئی نہیں جاتا چچا. میں کتنے بار اس کا ویڈیو دیکھا، کوئی نہیں جاتا. نہیں جاتے ہیں. قاری حنیف قریشی صاحب بھی گئے تھے، وہ مولوی طارق بھی گئے تھے، مفتی طارق صاحب. وہ چھپ جاتا ہے، لیکن اس میں کمی ہے کہ اولیاء کرام کی شان میں بھی کھلی گستاخیاں کرتا ہے. کھلی گستاخی نہیں کرتا حضرت. ابھی آپ میرے کو ایک بات بتاؤ، اس نے 2-4 کرامتیں ایسی ہائی لائٹ کی ہے. آپ میرے کو ایک بات بتاؤ، ابھی یہ ہمارے گرین چینل والے بھائی، میٹھے میٹھے اسلامی بھائی، ان کا یہ چینل تھا، اس پہ ایک بیان ہو رہا تھا کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرید ان کو وضو کر رہا تھا، وضو کا لوٹا قبلے کی طرف نہیں تھا، ہے نا. انہوں نے نظر سے دیکھا تو مرید جل کے راکھ ہو گیا. اب یہ کون سی کرامت ہے بھائی؟ نہیں تو خیر بہت سی من گھڑت بھی ہیں. ایسا تو حضرت کر نہیں سکتے. وہی سب باتیں وہ ہائی لائٹ کر رہے ہیں، تو ان کے پاس جواب نہیں ہے نا. وہ یہی بولتا ہے نا بھائی کہ تم لوگ یہ سب جب اپنی عوام کو بتاؤ گے
کہ غوث اعظم آپ جانتے ہو یہ احمد نقشبندی یہ پکا دیوبندی ہے اندر سے، کٹر دیوبندی ہے، کٹر وہابی ہے، لیکن یہ پیسہ کمانے کے لیے اتنا کٹا بریلوی بن گیا کہ اب تو اعلیٰ حضرت اور دیوبندیوں کے بارے میں اتنی انٹھن بکتا ہے اور جھوٹی کرامتیں جنہیں کیا کیا واقعات سنانے لگا ہے، تو اور جامعہ نظامی حیدرآباد سے پڑا ہوا ہے۔ وہی بات ہے، جب تم لوگ جھوٹی کرامتیں بتاؤ گے کہ ہمارے پیر ہوا میں اڑ رہے تھے، مرید کو اٹھا کے لے کے آ رہے تھے، یہ کر رہے تھے، وہ کر رہے تھے، تو آدمی بولے گا نا بھائی سب سے زیادہ اسلام کو نقصان تو بریلوی حضرات نے زیادہ تر قصے کہانیاں سنانے کو ہی اپنا مقصد بنا لیا کہ قصے کہانیاں بنا لیا تم نے اس کو، ولیوں کی کراماتیں سنا کے پبلک کو خوش کرو، 50,000 روپے لو، چل دو بس۔ ٹھیک ہے، ولیوں کی کرامت ہوتی ہے، ہم مانتے ہیں، اس بات کو انکار نہیں ہے، لیکن اچھا میں نے ایک جگہ تقریر کیا لال پور مراد آباد میں ہمارے معمولی تھے، تو میں نے تقریر کیا، میں نے قرآن کی آیتیں سے بتایا تو بیچاروں کو سمجھ میں نہیں آئی، ان کو قرآن کی آیتیں، تو مطلب ایسی عوام کا مزاج بنا دیا کہ اگر میں کہوں کہ یہ کرامت وہ کرامت مست کی تو وہ اچھل پڑتے ہیں پبلک، ایسا مزاج بنا کے رکھ دیا ان لوگوں کا مزاج ہی وہی بن گیا، لوگ اللہ رسول کی بات سننا ہی نہیں چاہتے، ولیوں کو مانو، لیکن یہ طریقہ تھوڑی ہے کہ ولیوں کی کرامت پہ ہی تم پبلک کو وہیں تک محدود کر دو۔ سب سے پہلے قرآن بتاؤ، حدیث بتاؤ، پھر صحابہ کا طریقہ ہے وہ بتاؤ، اہل بیت اطہار کی فضیلت بتاؤ، تم تو ولیوں کی کرامت سے آگے ہی نہیں بڑھنے دے رہے پبلک۔ اسی میں آدمی رہ گیا ہے، پھر آدمی کیا سمجھتا ہے بھائی، اب ایک آدمی نماز نہیں پڑھ رہا، روزہ نہیں رکھ رہا، کچھ نہیں کر رہا، وہ ہر جمعرات کو مزار پہ پہنچ رہا ہے، تو اس کو کیا فائدہ ہونے والا ہے اس مزار پہ جانے کا؟ صحیح بات ہے، صحیح بات ہے، کوئی فائدہ ہونے والا ہے اس کا؟ ہاں بالکل۔ تو یہ کیا ہے، اس نے کچھ باتیں ایسی کی مرزا کی میں نے بھی سنی، حضرت شیخ محی الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، اس کمبخت نے ان کی ذات کو نشانہ بنا دیا ڈائریکٹ، کہا کہ انہوں نے چشتی رسول اللہ کہلوایا، لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ۔ ارے تو بھائی اس کی ذمہ دار نہیں، بھائی وہ تو کتابیں بتا رہا ہے، تمہاری کتابوں میں لکھا ہوا ہے، مگر میں نے دونوں کی کتابوں کا رد کر دیا ہے، دیوبند اور بریلی دونوں اس بات کی حمایت کرتے ہیں، بریلی نے بھی حمایت کیا اور حضرت خانوی صاحب نے بھی حمایت میں لکھا ہے اور سید میر عبد الواحد الگرامی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی حمایت میں لکھا، مگر میں نے ایک آڈیو بتایا کہ میں سب کا دونوں فریقین کا رد کرتا ہوں، اس لیے کہ ہمارے صاحب نے حدیث پاک ہے، حضور فرماتے ہیں اتقوا فراست المومن، مومن کی فراست سے ڈرو، فإنہ ينظر بنور اللہ، بے شک وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ اس کے بولنے کا مطلب یہی ہے نا حضرت کہ تم یہ سب جب چیزیں غلط ہے تو تم اس چیز کو ختم کرو، اس کو عام طور سے کوئی بیان نہیں کرتا، لکھ دیا لکھنے والوں نے وہ جانے، لیکن انہیں کوئی پڑھتا بھی نہیں عام طور سے، ابھی تک ایسے تو کوئی بھی نہیں پڑھتا نا، لیکن میں نے پھر بتایا کہ حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں، میں نے بتایا حضور فرماتے مومن کی فراست سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ فراست کی تشریح میں علامہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ لکھا، الفراست مکاشفۃ النفس و معائنۃ الغیب وہی مقام من مقامات الایمان۔ فراست ایمان یہ ہے کہ نفوس کا مکاشفہ اور معائنۃ الغیب، غیب کا معائنہ، وہی مقام من مقامات الایمان، یہ ایمان کے مقاموں میں سے ایک مقام ہے۔ جیسے آج ہم دوربین سے موبائل سے دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارا ٹرک کہاں جا رہا ہے، ایسا فری فنکشن آیا سنا ہے موبائل میں کہ آپ اپنے ٹرک کو بھی دیکھ سکتے ہو، ڈرائیور کو بھی دیکھ سکتے ہو۔ تو جب ہم یہ مانتے ہیں کہ سائنس ہی اعلیٰ یہ سب ترقی کر سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو بھی ایسی روحانی زمانے میں طاقت عطا فرماتا ہے کہ وہ اپنی نگاہوں سے باطنی معاملات سے نظر رکھ لیتے تھے، جب رکھ لیتے تھے، ٹھیک ہے، لیکن اپنے مرید کو نظر سے مار دے، یہ بیان کرو گے تو عوام میں کیا جائے گا؟ یہ بات تو سمجھ سے باہر ہے، بہت سے واقعات ہیں جو من گھڑت، تو یہی بولے نا، وہ تو صاف ستھری بیان پورا، میں نے خود سنا وہ بیان کی، پہلے نظر ماری تو مرید مر گیا، جل گیا، راکھ ہو گیا، پھر لوٹے کی طرف نظر ماری تو لوٹے کی وہ کنڈی ادھر قبلے کی طرف ہو گئی، تو یہ کام پہلے کر دیتے، مارنے کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے اس پر جواب دیا کہ حضرت یہاں اسلام پھیلانے آئے تھے، اب جو مرید ہونے آیا تو اس کو کیوں آزمائیں گے؟ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ زمانے میں جبکہ اسلام پھیلانے آئے، ابتدائی اسلام کا زمانہ ہے، تو حضرت کیا نہیں جانتے تھے کہ اس سے کتنا انتشار پیدا ہوگا؟ میرے کہنے سے کہاں تک جواب دوں گا، اور یہاں بھی اسلام بھی نہیں پھیلا ہے، ایسا وہ کیسے کہلوا سکتے ہیں حضرت شیخ محی الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ؟ یہ تو کیا بعد میں لوگوں نے اپنی کتابوں میں لکھی نا، دونوں نے اپنی اپنی کتابوں میں لکھی ہے، دونوں نے لکھا، ساری برائی کی جڑ حضرت لے دے کے کہاں پہنچی معلوم آپ کو؟ بزرگوں کو لے کے، ہمارے بزرگ نے ایسا بولا، تمہارے بزرگ نے ایسا بولا، یہاں لڑائی بزرگوں کی ہو رہی ہے۔ لیکن اب اس میں تعویل جو لوگوں نے کی ہے وہ تعویل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، سیدھا کہہ دو کہ حضرت سے یہ ثابت نہیں ہے، نہ اس زمانے میں کتابیں لکھنے کا دور تھا، جب حضرت اسلام پھیلانے آئے تھے کتابیں لکھنے والے عالم تھے بھی نہیں، بعد میں پیدا ہوئے نا، 200 سال 300 سال کے بعد میں، تو اب جیسے جیسے من گھڑت روایتیں ملتی گئیں لوگ پہنچاتے گئے۔
क्या ख्याल है साहब? वही मनगढ़ंत कहानी रुकाओ, उसको बंद करना चाहिए ना, फिर क्यों उसको छाप रहे हैं? लेकिन छाप तो रही है ना, वो दोनों तरफ से छप रही है, देवबंद से भी छप रही है, बरेलवी से भी छप रही है। करामत का इनकार नहीं करना चाहिए कि करामत के जरिए से ही इस्लाम फैला है। वो करामत का कहाँ इनकार कर रहा है? करामत की तो बात वो करता है। वो ये बोलता है जो तुम मनगढ़ंत कहानी सुनाते हो, हमारे मतलब वो हमारे सामने इसकी कोई अहमियत नहीं। लेकिन वो करामत भी नहीं मानता, ये मैंने सुना है। ऐसा नहीं है हजरत, ऐसा नहीं है। मैंने उसकी पूरी 2-2 घंटे के बयान देखे हैं, सब मानता है वो। लेकिन वो ऐसे नहीं मानता जैसे हम अंधा बन के मान लेते हैं ना, बस सामने वाले ने बोल दिया हमने सुन लिया। वो तहकीक करके मानता है। लेकिन एक उसका मैंने बयान सुना था, तो मैंने फिर एक उस वीडियो में उसका डाला था। और बहुत सी बातें ऐसी है जो उसकी काट काट के लोगों ने लगाई हुई है कि ये साहबा का गुस्ताख है, ये उसका गुस्ताख है। वो बात करने के अंदाज से, अभी आपने पहले क्या बताया, एक बंदे को रास्ते में पेशाब लगी, आपने बोला जाओ उधर मस्जिद में पेशाब कर ले। तो बस उसके साथ भी ज्यादातर मामला ऐसे ही हो रहा है। लोग उसकी क्लिप काट काट के, देखो इंजीनियर ऐसा बोल रहा, देखो नहीं, वो तो वो उसमें काट छाट की नहीं, वो अलग बात है। जो आप वगैरह ये भी हो रहा है, ये भी चल रहा है। ये तो लेकिन वो एक बयान ऐसा था, वो जो उसने किया था उसके बारे में जवाब दिया, उसमें काट छाट की नहीं थी। वो होता है काट छाट, जो आप बता रहे हो वो भी चल रहा है। लेकिन उसने बयान दिया था कि कयामत में यानी अल्लाह को नहीं देख सकते। तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा ने वो आयत पेश की थी, ला तुद्रिकुहुल अब्सार व युद्रिकुल अब्सार। तमाम आंखें अल्लाह को नहीं देख सकती, वो अल्लाह ताला सबको देखता है। बेशक ये कुरान की आयत। तो उस इंजीनियर ने यही साबित किया कि अल्लाह को नहीं देखा जा सकता, नहीं देख सकते। तो फिर मैंने कुरान की आयत से ही साबित किया जो सहाबा किराम ने पेश की थी। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा जब ये आयत पेश की, ला तुद्रिकुल अब्सार व युद्रिकुल अब्सार, तो साहब हमें जब पूरा कुरान पढ़ेंगे ना, जब तो कंफर्म जवाब मालूम होगा ना। ये थोड़ी एक आयत देख ली दूसरी देखेंगे। तो सहाबा किराम ने फिर जवाब में ये आयत पेश की कि कयामत में अल्लाह को देख सकते हैं, और साबित है कुरान से, वुजूहुन यौमइज़िन नाज़िरतुन इला रब्बिहा नाज़िरा। कितने चेहरे ऐसे होंगे उस दिन, नाज़िरतुन इला रब्बिहा नाज़िरा, जो अपने रब को देखेंगे। कैसा ऐसे साबित है कि अल्लाह को देखेंगे, कुरान की आयत। तो उलमा ने तस्दीक दिया, अल्लामा जलालुद्दीन सियूती रहमतुल्लाह अलैह ने, कि जो हजरत आयशा ने पेश की है कि तमाम आंखें अल्लाह को नहीं देख सकती, वो भी कुरान की आयत है। कहा उसमें लफ्ज तुदरिक है, रा नजरा यंजुरो लफ्ज नहीं है, तुदरिक का लफ्ज है। तुदरिक के माने इदराक के होते हैं कि अल्लाह को तमाम आंखें मिलकर अल्लाह का इदराक नहीं कर सकती। कहा कि हजरत आयशा का वहाँ इनकार जो है इस मायने में पाया जा रहा है कि सब आंखें मिलकर अल्लाह को नहीं देख सकती, यानी इदराक नहीं कर सकती, अंडर में नहीं ले सकती। तो बाद में उलमा तब्दील दी कि अल्लाह का देखना साबित है, ये कुरान की आयत से भी है। और जैसे मैं, आप बम्बई में है ना, बम्बई में भी आप? बम्बई में। अब मैं आपसे कहूँ बम्बई से आए तो आपने समंदर देखा होगा, तो आप कहो बिल्कुल देखा था। अब मैं लोगों को लेके बैठ जाऊँ कि आजाद साहब ये बम्बई से आए, समंदर देखा है। अब मैं जरा पूछूंगा, बता साहब समंदर में कितनी मछलियाँ हैं? हाँ क्यों, ये कब मैंने कहा? तो नहीं, आपने कहा समंदर देखा मैंने। तो नहीं, आपने समंदर देखने का कहा कि समंदर में तो हजारों करोड़ों मछलियाँ, बताओ। अरे साहब हमने तो इस नीयत से नहीं कहा। नहीं, आपने समंदर क्यों कहा? कितनी कश्तियां चल रही हैं साहब? अरे साहब ये तो मुझे नहीं मालूम। अरे कौन कौन से किनारे समंदर के आबाद हैं मुल्क का? अरे साहब ये थोड़ी कहा। नहीं, आपने समंदर कहा है तो आपको बताना पड़ेगा, यहाँ से मात्र समंदर है। आपने फिर क्यों कहा? तो आपका यही तो नीयत होगी साहब, मैंने तो समंदर कहा ना, ऐसा मेरा कोई इरादा था कि समंदर की एक एक चीज को देख के मैंने कहा। लेकिन कहाँ उसको समंदर ही जाएगा? क्या है, आपने समंदर का 1000वां हिस्सा देखा हो, लेकिन आप ये नहीं कहोगे कि मैंने 1000वां हिस्सा देखा, यही कहोगे समंदर देखा मैं। तो अल्लाह का दीदार होगा कयामत में, तो अल्लाह को पूरा कोई नहीं देख सकता, लेकिन अल्लाह का जितना भी दीदार होगा कहाँ यही जाएगा कि अल्लाह को। जैसे आपने समंदर देखा तो आप यही कहोगे कि हमने समंदर ही देखा। क्या है, आपने पूरा समंदर नहीं देखा, लेकिन यही कहोगे कि हमने समंदर देखा। तो वो इंजीनियर ने एक बार यही आयत, अकेले एक ही आयत पेश की थी, मैंने दूसरी आयत जवाब में पेश की थी। ये भी आयत है कुरान की, वुजूहुन यौमइज़िन नाज़िरतुन इला रब्बिहा नाज़िरा। कितने ही चेहरे ऐसे होंगे जो कयामत में अल्लाह को देखेंगे। और ये सहाबा किराम ने पेश की थी जवाब में। तो ये होता था, देखो इल्म तो ऐसी चीज है कि इल्म तो पढ़ते ही रहना चाहिए। ये जरूर नहीं कि मैं जैसे मैं आपसे बयान कर रहा हूँ तो मैं अपने आप को समझ लूँ कि मैं जो कह रहा हूँ पूरा वही हक है। अरे जो अपने आप को पूरा ही हक समझने लगता है तो समझ लो फिर वो गुमराहियत के रास्ते पे जाने लगता है। ये सोचे कि क्या मालूम हम कुछ न कुछ हमसे गलतियां हो रही हैं और समझा नहीं पा रहे हैं। गलती तो हर इंसान से हो सकती है। देखो गलती सिर्फ अल्लाह के नबी से नहीं हुई, अंबिया किराम औलिया इकराम से भी गलतियां हुई तो अल्लाह ने उनको भी तंबीह की। तो अंबिया और फरिश्तों की दात मासूम है। बाकी तो जो है कि सबका यही अकीदा इजमा है।
لیکن یہ جو ابھی اصل بات کیا ہے، دیکھو حضرت، آپ ابھی جو کام کر رہے ہیں نا، ٹھیک ہے، آپ جو بول رہے ہیں ایک دوسرے کو مسلمان سمجھو، ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھو، میرے بھی بولنے کا مطلب یہی ہے کہ ہم اگر مسلمان ہیں، لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہیں، محمد رسول اللہ پڑھ رہے ہیں، تو ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھ سکتے اچھا، ہیں۔ انجینئر کی ایک سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ مجھ سے بڑھیا دین کوئی نہیں جانتا، نہ قرآن جانتا نہ حدیث۔ تو قرآن کا حافظ بھی تو نہیں ہے، تو کیسے قرآن کو سمجھ سکتا ہے؟ جب تو حافظ ہی نہیں ہے قرآن کا، تو نہ تفسیر پڑھا نہ ترجمہ تو کر سکتا پورے قرآن کا، حافظ نہیں ہے انجینئر۔ تو جب تک حافظ نہیں ہے تو اس کو ہم کمپلیٹ ایمان والا کیسے مان لیں؟ جب تک وہ حافظ پورے قرآن کو سمجھے گا جبھی تو مکمل سمجھ سکتا ہے اللہ کی منشا مقصد کو۔ وہ حافظ نہیں ہے، نہ قاری ہے، نہ عالم ہے۔ تو وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ دنیا میں ہی دین کو سمجھ رہا ہوں، یہ غلطی بہت بڑی ہے اس کی۔ ہاں، اگر یہ کہتا کہ صاحب میں تو ایک طالب علم ہوں، آپ لوگ مجھے بتائیں سمجھائیں، تو وہ اور عزت میں اس کی چار چاند مل جاتی۔ وہ چھوڑو اس کو حضرت، وہ تو جانے دو، وہ تو جو کر رہا ہے وہ جہاں کے لیے کر رہا ہے وہاں کے لیے وہ ٹھیک ہی ہے، اس کو جانے دو، اس کو الگ سے ہٹاؤ، کیونکہ وہ جہاں پہ وہ کھڑا ہے نا وہاں پہ ویسا ہی آدمی چاہیے۔ وہاں تو پھر بھی اللہ کا احسان ہے، ہم اس ملک میں رہ رہے ہیں، اللہ کا احسان ہے، اللہ نے ہمیں ایسے ملک میں رکھا ہے جہاں ہم اپنے دین کا کام کر سکتے ہیں، اپنے دین کی بات کر سکتے ہیں۔ بے شک ہے نا؟ یہاں تو اپنے کو کبھی کسی مسجد میں جانے سے ڈر نہیں لگتا ہے نا، کہ ہمارے مسجد میں کوئی آ کے بم رکھ کے چلا جائے گا۔ وہاں کے حالات تو ایسے ہیں، ارے بہت خراب حالات ہیں، بہت خراب۔ وہاں بھی لوگ وہاں کیوں لڑ رہے ہیں، مر رہے ہیں مسلمان؟ یہ فرقہ واریت کے نام پہ تو لڑ رہے ہیں، اور کائے کے نام پہ لڑ رہے ہیں؟ میں کہہ رہا ہوں کہ زمانے میں نے چند لوگ دیکھے ہیں جنہوں نے کام کیا ہے۔ ایک تو کہا جائے کہ معمار ملت ہے، ان کو معمار قوم ہے۔ 100 سال میں جو کام نہیں کیا ابھی تک علماء نے ہندوستان میں، شاید آپ کی نظر پہنچ جائے گی، اب میں دیکھوں گا آپ کی نظر کتنی بلند ہے۔ ابھی ہندوستان میں 100 سال میں، ہم نے 50 سال میں، 100 سال نہیں کہہ سکتے ہیں، 50 سال تو کہہ سکتے ہیں، 50 سال کے تمام عالموں نے ہندوستان کے اتنا بڑا کام نہیں کیا جتنا بڑا کام اکیلے ایک مہاراشٹر میں آپ کے ہیں انہوں نے کل دکھایا ہے۔ آپ ہی مہاراشٹر میں، زیادہ دور نہیں ہے آپ کے یہاں سے، اور وہ انہوں نے ایسا کام کر دیا کہ تمام عالموں نے مل کے اتنا بڑا کام نہیں کیا جتنا اکیلے نے کر دیا۔ وہ کرتے ہی چلے جا رہے ہیں، میڈیکل بھی ان کی آئے، وکالت بھی ان کی آئے، انجینئرنگ بھی ان کی آئے، قاری بھی بننے کا سسٹم ہے، عالم بھی، حافظ بھی، سب۔ مولانا سجاد نعمانی نہیں، سجاد نعمانی صاحب نہیں، حضرت مولانا غلام محمد بستانوی صاحب۔ ہاں، برابر انہوں نے جو کام کیا ہے زبردست، ہر طریقے سے ہر فیلڈ میں کام کیا انہوں نے۔ ڈاکٹر میں بن رہے ہیں، عالم میں بن رہے ہیں، قاری میں بن رہے ہیں، مفتی، حافظ، سب کچھ۔ اور 1000 نہیں 7000 مسجدیں بنوا چکے ہیں، یعنی کتنے مدرسوں کو تنخواہیں جا رہی ہیں ان کی طرف۔ تو میں ایک بات بتاؤں آپ کو، آپ بھی مانو گے کہ ہاں صحیح کہہ رہا ہوں آپ۔ اگر میں 100% ایماندار ہوں، 100%، اور بمبئی کے لوگوں کو یقین ہو جائے کہ اطہر حسین قاضی 100% ایماندار ہے، ایک پیسہ ہمارا حرام نہیں کھائے گا، تو آج بھی بمبئی میں علی گڑھ یونیورسٹی بن سکتی ہے، وہیں کے پیسے سے، خالی بمبئی کے پیسے سے، بالکل بن جائے گی۔ کیونکہ پبلک کا دماغ وہ خراب ہو گیا، یار کسے پیسہ دیں، کس کو بنائے، ذرا سی کمیٹی بنی کچھ دن بعد وہ پیسہ گڑبڑ کر کے بھاگ لیتا ہے، بھاگ جاتا ہے۔ آج بھی میں کہہ رہا ہوں بمبئی میں علی گڑھ جیسی یونیورسٹی نہیں بنے گی تو اس کی ثانی بن جائے گی بمبئی میں، ابھی بھی خالی بمبئی کے پیسے سے، اتنا پیسہ بمبئی میں دینے والے آئے، بہت ہے، وہ دیتے ہیں بمبئی کے لوگ۔ لیکن یہ ہے کہ انہیں کون کمانڈ کرے صاحب، جو دیکھو وہ اپنی بلڈنگیں بنا لیتا ہے یا کوٹھیاں بنا لیتا ہے، یا پھر سب اپنے اس کے لیے 20 لاکھ لے رہے ہیں کام، اپنے گھر کا کر رہا ہے، اپنے خاندان کا کام۔ دیکھو غلام محمد بستانوی صاحب کے بعد پیسے کی برسات کیوں ہو رہی ہے کہ پوری دنیا کے لوگوں کو یقین ہو گیا کہ ہمارا پیسہ صحیح جگہ جا رہا ہے، صحیح جگہ لگ رہا ہے، صحیح جگہ استعمال ہو رہا ہے۔ دیکھو جا رہا ہے، حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب بھی بہت بڑا کام کر رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ بالکل ان کا بھی مدرسہ ماشاءاللہ بہت زبردست۔ ایک کیرلا میں انہوں نے بھی کیا ہے، حضرت مولانا مفتی شیخ ابوبکر صاحب ہیں، لیکن وہ بیچارے دال روٹی کے لیے پھر وہ بریلی کے گنگانے لگ جاتے ہیں۔ یہ عجیب تماشا ہے کہ یار تم ایک ہی فرقے سے اتنے کیوں ڈر جاتے ہو؟ تم تو اللہ سے ڈرو، قرآن میں اللہ نے کہا مجھ سے ڈرو، یا اتقوا الحق کا تقاتے، ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ یہ کیوں کہ تم کبھی بریلی سے ڈرو، کبھی دیوبند سے ڈرو؟ ہم تو کہہ رہے ہیں کسی سے مت ڈرو، سیدھے اللہ سے ڈرو۔ بھائی اللہ نے یہ فرمایا مجھ سے ڈرو جیسا مجھ سے ڈرنے کا حق ہے۔ تو اللہ سے کہاں ڈر رہا ہے انسان آج کے ڈیٹ میں حضرت؟ اللہ سے ڈر جائے تو مسلمانوں کے یہ حالات تھوڑی نہ ہو۔ ہاں، اللہ نے فرمایا بندے سے زیادہ ڈر رہا ہے، اللہ سے زیادہ انسان آج کل بندوں سے ڈرنے لگا ہے۔
अरे हम कह रहे हैं कि किसी की आलिम की आप मत करो, डायरेक्ट बुराई मत करो, लेकिन कुरान हदीस की रोशनी में बताओ। अभी मैं आपको क्या बताऊं, बरेली में ऐसे ऐसे मौलाना हैं जो चाहते हैं दोनों में इख्तिलाफ खत्म हो जाए, एक दूसरे को मिलना जुलना शुरू हो जाए, लेकिन वो सिर्फ अपने बड़ों की वजह से कि अगर हमने ये बयान दे दिया तो कल हमारी सनद खत्म कर दी जाएगी। अरे बिल्कुल आपने 100% सही बात कही, क्योंकि आपने तजुर्बा कर रखा, बहुत सही बात है। हाँ। बिल्कुल हजारों आलिम हजारों आलिम ऐसे हैं, हजारों लाखों आलिम पड़े हुए जो चाहते हैं सब मामला ही खत्म हो जाए, लेकिन सिर्फ डर है कि हमने अगर अभी कुछ भी बयान दिया ना तो कल हमारी सनद ये लोग खत्म कर देंगे, हमको काफिर कहना शुरू कर देंगे। सिर्फ इनको इस चीज का डर है। नहीं है, बहुत अच्छे अच्छे आलिम बहुत इखलाक मोहब्बत से मिलते हैं। अभी फतेहपुर में एक तबलीगी इज्तिमा हुआ, पता है आपको, अभी 2-4 दिन या हफ्ता भर पहले। हाँ हाँ। उसमें बरेलवी भाई लोगों ने कैंटीन का खाना लगा के खाना तस्कीम किया। अच्छा, बताओ ये कितनी बड़ी बात है। ये बहुत बड़ी बात है। खैर बरेलवियों का हम जज्बा तो मानते हैं कि जज्बा तो है इनमें, लेकिन जज्बे के साथ साथ अगर वो नमाजी हो जाए 5 टाइम के तो हमारे सर पे बैठे, नमाज पढ़े नहीं रहे, ऐसे इश्क रसूल का जज्बा, भाई तुम्हारे अंदर इश्क रसूल है ठीक है, लेकिन नमाज नहीं पढ़ रहे तो क्या मतलब हो रहा है? आप तो क्या फायदा? इसके रसूल है अल्लाह के नबी की आंखों की ठंडक है नमाज। आप नमाज पढ़ने आशिक रसूल है तो कैसे आशिक रसूल है? नमाज पढ़ो तो हमारे सर पे बैठो, हमारे सर पे बैठ जाओ तुम, लेकिन नमाज नहीं पढ़ोगे तो हम कैसे मानेंगे तुम सही हो? क्या ख्याल है साहब? बिल्कुल बिल्कुल। नमाज तो बंदा नमाज जब तक नहीं पढ़ सकता कुछ हासिल नहीं कर सकता अपनी जिंदगी में वो। अच्छा, एहले हदीस का ये बताओ कि इनमें सब नमाजी होते हैं कि इनमें भी वही जुमे के अंदर मस्जिदें भरती हैं, जैसे देवबंद बरेली वालों की जुमे में भरती हैं, ऐसी एहले हदीस नहीं भरती? सब वही खुराफात है भाई, सब में वही। सब यानी उनके यहाँ भी वही हिसाब है, जुमे में ही भरती हैं? सब में वही हाल है उनका भी। हाँ, बस ये है कि अगर हमारे देवबंद और बरेलवी की 2 सब भरती है तो इनकी 3 भर जाती है। ऐसा लगता है मुझे कि शायद फर्स्ट नंबर पे इस बार जो नमाज की पाबंदों में है वो जमात इस्लामी के लोग। बिल्कुल, इनमें फर्स्ट नंबर है कि ये ज़कात भी पूरी देते हैं, निकालते हैं इंसाफ से, और नमाज भी पढ़ते हैं 5 टाइम। सबसे ज्यादा नमाजी शायद ये कह सकते जमात इस्लामी, लेकिन पीछे वहीं से रह गए ये साहब किराम की शान में जो गुस्ताखी करी ना इन्होंने, वहीं से पीछे हो गए। मैं तो कह रहा हूँ अब भी खुल के बयान कर दें कि आज से हम कोई गुस्ताखी नहीं करेंगे, नाम खिलाफत मुल्कियत ने जो लिखा है उसको बिल्कुल नहीं मानेंगे। साहब किराम जो गुस्ताखियाँ की गई हैं इस किताब में हम बिल्कुल नहीं मानेंगे। तो आज भी कामयाब हो सकते हैं। जमात इस्लामी वालों में जज्बा बहुत अच्छा होता है। जमात कोई भी रहे, चाहे जमात इस्लामी वाला हो, चाहे देवबंद वाला हो, चाहे बरेलवी वाला हो, चाहे कोई भी रहे, अगर उसको दीन का काम करना है तो उसको अपने फिरके से पहले बाहर निकलना पड़ेगा, सबसे पहली फुर्सत में। ये सही कह दिया आपने, बना मुसलमान जब तक तुम अपने फिरके से बाहर नहीं निकलोगे तुम मुसलमान के लिए, दीन के लिए कोई काम नहीं कर सकते। ये बात चाहे किसी को अच्छी लगे चाहे बुरी लगे। नहीं, आप सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो। क्योंकि आपको जब किसी के लिए काम करना है, इल्ला वअंतुम मुस्लिमून, न मरो तुम अगर मुसलमान बन के मरो। अल्लाह ने नहीं कहा बरेलवी बन के मरो, देवबंदी बन के मरो, अहले हदीस बन के मरो, ये फरमाया न मरो मगर मुसलमान। और मैं एक बात जानता हूँ, ना कबर में, मेरी कबर में ना मेरे से आला हजरत के बारे में पूछा जाएगा, ना मेरे से अशरफ अली थानवी के बारे में पूछा जाएगा। बस 3 सवाल होंगे बस कबर में। मेरे को मेरे अमाल के जवाब देने हैं, है ना। मन रब्बू का मन दीनू का, और इस शख्सियत के बारे में तू क्या कहता है। हाँ, बस यही 3 सवाल होंगे ना। तो चौथा क्यों थोप रहे हो हमारे ऊपर जबरदस्ती? हाँ बिल्कुल। आवाम को क्यों गुमराह कर रहे हो? आवाम को अल्लाह के रसूल की हदीस बताओ, मस्जिद में आने के फजाइल बताओ, नमाज पढ़ने के फजाइल बताओ, वहाबी से बचने के फजाइल मत बताओ। वो पूरी जिंदगी में सब कुछ छोड़ छाड़ के वहाबी से बचता ही फिरेगा, लेकिन बच नहीं सकता है। कहीं ना कहीं जाके उसका दिल वही हो जाता है। आदमी मैंने नेताओं में हमदर्द छांटा था पूरे हिंदुस्तान में, वो एक नेता था जिसने मुसलमानों की हमदर्दी करी, शायद इंतकाल हो गया है, जिंदा है मालूम नहीं, आप भी जानते होंगे कि वो एक ही नेता था जिसने मुसलमानों का भला किया हिंदुस्तान में। अब आप बताओ कौन से नेता थे? हैदराबाद के थे, कांग्रेस पार्टी से मंत्री थे वो। कांग्रेस पार्टी से रेलवे के मंत्री थे। अब आप समझ जाओगे रेलवे के नेता होता के बारे में कौन नहीं, रेलवे के मंत्री नहीं, आप समझ मानोगे कि हम मैं सही कह रहा हूँ। वो थे सीके जाफर शरीफ, उन्होंने हजारों मुसलमानों की नौकरियां लगवाई। हाँ, करे होगा काम वही नहीं, वो एक ही नेता थे जिन्होंने हमदर्दी की मुसलमानों से, हर जगह नौकरियां लगवाई उन्होंने। बाकी तो और नेताओं में तो ऐसा कुछ ही समझ में आते हैं, है कुछ लोग हैं जैसे आपके। लेकिन अभी जो माहौल है ना हजरत, अभी तो अल्लाह का एहसान है, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अभी जो माहौल बना हुआ है इतने टाइम देश में,
اپنے مسلمانوں میں بھی جو بہت اختلافات تھے، جتنے جو بیانات ہوتے تھے ایک دوسرے کے خلاف، جو بھڑکاؤ بیان دیتے تھے، بند کر دیا، یہ سب بند ہو گیا ہے. لیکن ہاں انٹرنیٹ پہ سب زیادہ ہو گیا ہے. انٹرنیٹ اب یہ چیز نا اب یہ مسجدوں میں نہیں، یہ جو آپ بتا رہے ہو نا، وہ جو جمعے کے اندر پوچھتے ہیں کون سے فرقے سے مسلمان ہو آنے، وہ بھی کچھ دن بعد کہہ دیں گے سب آؤ سب مسلمان. کچھ دن بعد تختہ پلٹ تو ہوتا ہی، کہہ دیں گے سب آؤ سب مسلمان ہو، یار پڑھو نماز تو ختم کرو جھگڑے مگڑے. ٹھیک ہے، ہم اپنے امام کے پیچھے پڑھیں گے، تم اپنے امام کے پیچھے نماز پڑھو، اپنا اپنا کام کرو، لیکن مل کے کام کرو بس. وہ کچھ دن بعد جو آپ بتا رہے ہو نا پابندی، وہ بھی ختم کر دیں گے. بمبئی میں ایک مسجد ایسی بھی ہے جہاں اگر کوئی دیوبندی نماز پڑھنے چلا جائے تو 5,000 روپے جرمانہ ہے. ہاں ہوگا، نہیں ہے بمبئی میں، لوگ کی کمی نہیں ہے. پیلی بھیت والوں کی نسل سے ہیں وہ لوگ، پیلی بھیت والوں کی ماننے والے. یہ پیلی بھیت میں تو قرآن کا حافظ ہی نہیں ہے صاحب. حشمتی خاندان میں ایک بھی حافظ نہیں ہے. جب اتنا کفر بکیں گے تو قرآن ان کے سینے میں کیسے آ جائے گا؟ کہاں سے آئے گا؟ نہیں آ سکتا. قرآن انہی کے سینے محفوظ ہوگا جو لمٹ سے دیتے ہیں، لمٹ سے. جیسے دیوبند والوں میں قاری بہت ہیں، ایک سے قاری ہے دیوبند میں، اور حافظ بھی ہیں، شیخ الحدیث بھی ہیں، مفتی بھی ہیں، محدث بھی ہیں، تفسیر کرنے والے بہت ہیں. اور جو بریلویت بچی ہے وہ کس وجہ سے بچی ہے یہ آپ کو بتا دوں. آج ایک رات بریلویت چیخ و پکار کی وجہ سے بچی ہے. اگر میں 1,000 عالم دیوبند والوں کے بٹھا دوں یا 100 عالم بٹھا دوں بڑے بڑے محدث بمبئی ملا کے، اور ایک بریلوی بلا لوں کسی یعنی چھوٹے سے تحصیل کا بلا لوں، شہر کا بلا لوں، تو ویسی چیخ پکار کرے گا کہ پبلک ادھر ہی چلی جائے گی کہ واہ واہ کیا تقریر کیا یار، یہ دیکھو یہ دھاڑا یار، یہ چلا کے کیا جوش میں یار. یہ تو ہمارے عالم تو بیچارے کر ہی نہیں پا رہے ہیں. بالکل نہیں، دیوبندیت جو بچی ہے وہ درس و تدریس سے بچی ہے، پڑھانے سے بچی ہے، اور بریلویت چیخ و پکار سے بچی ہے. بس ان کے تقریر کرنے والے ایک سے گاؤں میں مل جاتے ہیں صاحب. چھوٹے چھوٹے گاؤں میں بہت زبردست چلانے والے ملتے ہیں. چلاؤ گلا پھاڑ پھاڑ کے زبردستی بنواؤ اس کو. وہ پبلک میں ایک یہ بھی تو ہے نا کہ سسٹم کے پبلک کا مزاج ہے، جو زیادہ چلائے گا ہم اس کی مانیں گے. ہاتھ اٹھا کے ہر بات پہ سبحان اللہ بولو، چاہے بولنا ہو چاہے نہ بولنا ہو. ہاں جہاں دیکھو وہ خطیب خود ہی ہاتھ اٹھوائے گا، ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ. ارے بھائی بولنا کس پہ سبحان اللہ. یہ آپ نے ایک بات جو کی بہت اچھی کی کہ فرقے سے باہر آؤ، اگر اسلام کا کام کرنا ہے. بنا مسلمان آپ کام کرو، نہ آپ دیوبندی بناؤ، نہ بریلوی بناؤ، نہ اہل حدیث بناؤ، نہ مودودی. سچے پکے مسلمان بنو. قرآن میں ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. اگر آدمی یہ چاہتا ہے کہ اللہ میرے سے دین کا کچھ کام لے لے تو اس کو یہ نیت تو پہلے ہی کرنی پڑے گی. اللہ میں مسلمان کے لیے کام. بہت اچھی یاد آ گئی صاحب اسی بات پر. بولیے نا. امام المحدثین حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہے کہ حضرت نے جو آپ نے کی نا وہی بات ہے. امام المحدثین نے فرمایا تھا، ایک صاحب نے سنا کہ حضرت نے فرمایا کہ لوگ اپنے اپنے اکابروں کی غلطیوں کو صحیح کرنے میں لگے ہیں اور اسلام وہیں کا وہیں ہے، اس کی تبلیغ ہو نہیں پا رہی ہے. بالکل وہ کہہ رہا ہمارے عالم صحیح ہے، کہہ رہا ہمارے عالم صحیح ہے، جو کام ہونا تھا اسلام کی تبلیغ کا وہ وہیں کا وہیں ہے، وہ ہو نہیں پا رہا اس چکر میں کہ ہم صحیح ہیں. کہہ رہا ہم صحیح ہیں، ہمارے عالم نے صحیح لکھا، ہمارے عالم نے صحیح لکھا. یہ بہت بڑی بات لکھی انہوں نے، حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑی بات کہی. بالکل صحیح بات ہے نا. تو بھائی اسلام کی تبلیغ کرو، جو جدھر ہے رہنے دو اس کو. وہ تو کہاں تک ان چکر میں پڑے رہو گے دیوبندی بڑی، یہ تو ختم نہیں ہونے والے. اب لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا تو اللہ خالی ہماری مدد کرے گا. ان کو یہ نہیں پتا ہے کہ اللہ نے پوری دنیا بنائی ہے اور اس دنیا میں رہنے والا ہر انسان، جانور، ہر مخلوق وہ سب اس کے لیے پیاری ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ تم اسلام لانے کے بعد اگر تم کسی غیر مسلم سے بھی تم نفرت کرو گے تو اللہ تم کو اس پہ گناہ دے گا. تم کو اس سے نفرت کرنے کی پرمیشن نہیں ملی ہے. تم نے کلمہ پڑھا ہے، تم کو اس کو محبت کرنا پڑے گا، چاہے وہ تمہارے دین کا ماننے والا ہو چاہے نہ ماننے والا ہو. آپ کے گجرات میں ایک اور ہیں کہ قریب میں کبھی جا کے مل لینا، حضرت پیر طریقت حضرت مولانا مفتی احمد خان پوری صاحب، جو ڈھابل میں شیخ الحدیث ہیں. مفتی احمد خان پوری صاحب وہ بھی بڑے پرہیزگار عالم ہیں. ان کو جب ویزا لینے دلی گئے تھے تو انہیں کہا کہ آپ اتنی دیر بعد آنا وہاں پر ایمبیسی میں یا اس ٹائم پہ آنا. کہا کہ بھائی دیکھو ویزا ملے نہ ملے لیکن ہم جھوٹ نہیں بولیں گے. وہ ہمیں ویزا نہیں دے ہم چلے جائیں گے لیکن ہم جھوٹ بول کر ویزا نہیں لیں گے. تو ایسے سچے عالم آج کے زمانے میں بہت مشکل ہو رہا ہے جو سچ بول کر ہی دنیا میں رہیں. آپ جانتے جھوٹ بھی عام ہو چکا ہے اب تو. وہ تو جب تک جھوٹ نہیں بولیں گے بولے سامنے والا یقین ہی نہیں کرے گا. آج تو ایسے حالات لوگ بناتے جا رہے ہیں. ارے صاحب تقریروں میں جھوٹ بول رہے ہیں، نہیں مانے گا. جھوٹ بولو گے لوگ تقریروں میں جھوٹ بول رہے ہیں، ممبر پہ کھڑے ہو کے جھوٹ بول رہے ہیں لوگ.
وہ شمسुद्दीन ने झूठ ही तो बोला है कि इतनी पब्लिक के सामने तकरीर कर रहा है, कह रहा है कि मैं हतीम में मैं तो बैठ गया, मैंने नमाज नहीं पढ़ी, कि इमाम वहाँ का 15 बार खुजाता है। ये डबल झूठ बोला। 15 बार कब देखा तूने खुजाते हुए इमाम को वहाँ? असल बात 15 बार तो बहुत हो जाता था। 15 बार में तो कितना टाइम, यानी क्या इसका मतलब है कि 10-10 सेकंड में ही खुजाता रहता। ऐसा कहाँ हो जाएगा यार? असल में क्या है, देखो हजरत, उनको भी तो नोट कमाना है कि नहीं कमाना है, आवाम को लेके चलना है। वो ऐसी कमा रहे हैं, बस समझ लो आप। अब वो इतनी बातें मजार के खिलाफ बोलते हैं, इतनी बातें सुन्नियों के खिलाफ बोलते हैं, तो एक आध बातें तो उनको भी ऐसी करनी पड़ेगी कि पब्लिक को लगे कि हाँ हमारे ही वाले हैं, ये उनके वाले नहीं है। एक सर सैयद की आपको बहुत अच्छी बात बताऊं तो आपका भी दिल बाग बाग हो जाएगा। सर सैयद साहब आशिक रसूल थे, आपने सुना होगा। बिल्कुल। वो ऐसे आशिक रसूल थे कि उनकी गवाही मुफ्ती ने दी है उस जमाने के, फिरंगी महल के मुफ्ती ने। जब उनके ऊपर कुफ्र का फतवा लगा था, तो कुफ्र की एक तो अक़साम होती हैं। कुफ्र एक ऐसा होता है कि जैसे मैंने कुछ कह दिया, जो कुफ्र तो होगा लेकिन वो मैं इस्लाम से खारिज नहीं होगा। ऐसे भी कुफ्र होते हैं। जैसे मोहम्मद रफी ने गाना गाया, खुदा भी आसमां से जब जमीन पर देखता होगा, मेरे महबूब को किसने बना सोचता होगा। इसे हम कुफरिया गाना कहेंगे, लेकिन मोहम्मद रफी को काफिर यूं नहीं कहेंगे कि अभी मौजूद नहीं है। उनसे पहले पूछा जाता है कि आपका ये नजरिया जो आपने गाया है, वो कहते हैं हाँ यही है, तब उन्हें काफिर कहा जाता है। लेकिन वो तौबा कर लेते, साहब मुझसे गलती हो गई, मैं तौबा करता हूँ, मैं अल्लाह को मानता हूँ कि अल्लाह ही ने सबको पैदा किया, लेकिन गाने में मैंने गा दिया साहब, मैं तौबा करता हूँ। तो एक कुफ्र तो इस किस्म का होता है, कुफ्र फैली अलग, कौली अलग। लेकिन एक जो कुफ्र ऐसा होता है जैसे ये वसीम रज़वी है, सलमान जी, ये खुला कुफ्र है, ये तो इस्लाम से खारिज हो जाता है इसमें। तो सर सैयद से भी कुछ इस तरह की बातें हुई थी गलत। मुफ्ती साहब के पास जब फतवा गया लास्ट में फिरंगी महल, आप इस पर दस्तखत कर दें। उस जमाने में देवबंद बरेली का मानता नहीं था इस जमाने जितना फिरंगी महल का था, अंग्रेजों का जमाना। तो कहा कुफ्र, आप दस्तखत, आपके दस्तखत बाकी हैं पूरे, और उलमा ने कर दिए, बस आपका आखिरी रह गया है। पावरफुल दस्तखत वही था फिरंगी महल का। तो कहा कि कुफ्र सर सैयद काफिर। तो कहा कि रद्दी की टोकरी में डालो उस फतवे को, रद्दी की टोकरी। मुफ्ती फिरंगी महल ने कहा कि सुनो, मैंने सर सैयद को अपनी आंखों से देखा है। सुना नहीं, कहा कि आंखों से देखा है कि सर सैयद के सामने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र मुबारक हो रहा है, उसकी आंखों से कतरे गिर रहे हैं, आंसू टपक रहे हैं बराबर। यानी जिक्र रसूल सुनते सुनते आंसू टपकते जा रहे हैं। क्या ऐसे शख्स को तुम काफिर कहलाने आए हो? यानी वो समझे कि देखो गलती हुई होगी, लेकिन जो आशिक रसूल हो इस दर्जे का कि मैंने अपनी आंखों से देखा है? और जिसने हुजूर शान में गुस्ताखी की थी ना, सर सैयद जब मौजूद थे, कोई अंग्रेज था तो सर सैयद ने सबसे पहले किताब लिखी थी अंग्रेजी में और छपवाई थी उसको। बात वही है हजरत, देखो हमारे भी बोलने का मतलब वही है, हम किसी को बुरा भला बोलते हैं। हम यही चाहते हैं भाई, सामने वाले ने कलमा पढ़ा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, बात खत्म हो गई। हम उसका दिल चीर के नहीं दे सकते, उसका ईमान क्या है, वो तो क़यामत में हिसाब होगा। अब आखिरी बात तो सुन लो, फिर मैं खत्म करता हूँ सर सैयद की। एक साहब फतवा लेने विदेश भी गए थे उनके खिलाफ, तो मालूम हुआ कि ये फतवा लेने गया मेरे खिलाफ आया होगा। पूछा क्या कहाँ गए थे, कि फला जगह विदेश में, ईरान या इराक कहीं भी गए, अफगानिस्तान जहाँ भी। उस जमाने में तो हवाई जहाज की सहूलत थी नहीं इतनी। कहा कितना टाइम लगा, कि 4 महीने 6 महीने। पैसा के 5,000, उस जमाने के 5,000 बहुत। यार तुम 5,000 रुपये इतना तुम्हारा लगा, इतना तुम्हारा टाइम बर्बाद हुआ, मेरे खिलाफ तुम लेने गए थे ना फतवा कुफ्र का कि मैं काफिर हूँ। कि हाँ, कितना खर्चा हुआ, कि 5,000, और टाइम के 4 महीने थे। अरे यार बेवकूफ, सर सैयद मजाकी भी थे थोड़ा। कहा कि ऐसा है, तू 500 रुपये दे देता यूनिवर्सिटी में, तो मैं तुझे खुद लिख के दे देता कि मैं काफिर हूँ। यानी कितना ऊंचा दिमाग था ये, देखो आप। सही बात है। अरे सर सैयद का फेज है कि आज दुनिया में मुसलमान जा रहे हैं, पूरी दुनिया के लोग, हिंदुस्तान के मुसलमान आके पढ़ रहे हैं, आलिम फाजिल कारी आके पढ़ते हैं, उनकी यहाँ से फेज हासिल करना है, फिर उनको ही तुम अनशन बक रहे हो। अरे जिसने कितना बड़ा एहसान किया मुसलमानों के ऊपर है। और दूसरा ये काम किया है मुफ्ती गुलाम मोहम्मद गुस्तानी साहब ने अक्कल कुआ में, जो सानियर सर सैयद उनको कहा जा सकता है। सानियर सर सैयद हजरत मौलाना गुलाम मोहम्मद गुस्तानी साहब। और अभी तो उनकी उम्र कम है साहब, अभी तो शायद और भी कुछ कर सकते हैं वो आगे चल के। अभी तो बहुत कुछ करेंगे इंशाल्लाह, उनका तो काम चालू ही है। अच्छा, एक वो भी कर रहे हैं इलाहाबाद में, जनाब पीर अब्बू मियाँ साहब। वो भी बहुत अच्छा काम कर रहा है, बड़ा काम कर रहा है। लेकिन जो काम कर रहे हैं हमें तो उसको सराहना है, कोई भी अल्लाह। और ये लोग ऐसे
ایسے کام کرنے والے حضرات، ان کو کسی فرقے سے کوئی مطلب نہیں ہے، کسی اس سے کوئی مطلب نہیں، یہ سب پوری قوم کے لیے کام کر رہے ہیں، پوری قوم. ٹھیک ہے، مجھے پوری بہت قوم. خوشی ہوئی آپ سے کہ آپ کھلے مزاج کے ہو، فریش مائنڈ ہو، اور جی آپ جی آپ تو ایک جلسہ کراؤ. آخری میں جو آپ کو بس یہ پیغام دے رہا ہوں کہ ایسا جلسہ کراؤ، 2 دیوبندی عالم بلاؤ، 2 بریلوی بلاؤ، 1 اہل حدیث بھی بلاؤ، 1 مودودی بھی بلاؤ، چاروں کو بلا کے آدھا گھنٹے تقریر کرواؤ تاکہ قوم میں ایکتا کا پیغام جائے. بس انشاءاللہ وہ کہہ دو کہ کوشش کوئی کسی پہ ٹارچر نہیں کرے گا، اشارے بازی نہیں ہوگی، قرآن حدیث بیان کرو تاکہ امت کو صحیح پیغام ملے. ٹھیک ہے نا؟ بالکل بالکل. ٹھیک ہے، ڈلوا سکتا ہوں چینل پہ؟ جی 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 ڈلوائیے. کیا نا، سونو انصاری صاحب. ٹھیک ہے، جی جی ٹھیک ہے، پھر بعد میں بات کر لینا. ٹھیک ٹھیک ہے، چلیے، السلام علیکم.